السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے درد شب ہجرا، مصنفہ ہے زینب عالیہ، قسط نمبر 38۔ جوں جوں حمائل کا الزام یاد آتا اندر جلتی آگ مزید بھڑک جاتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی لاپرواہی کیا رنگ لائے گی۔ وہ حمائل کی ذہنیت سے خوب آگاہ تھا، پھر بھی ایسی غلطی کر بیٹھا۔ پہلی بار وہ اپنی لاپرواہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ جانتا تھا بات کچھ بھی نہیں، بس وہ غلط فہمی میں ایسا کر گئی ہے، مگر وہ جو اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر گئی، اس کے کردار کو کتنا ہلکا کر گئی۔ وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کیس سے نیا سگریٹ نکالا، مگر خالی سگریٹ کیس اس کا منہ چڑھا گیا۔ کوفت میں سگریٹ کیس کو مروڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ دونوں ہی اپنی اپنی تکلیف میں پھنسے تھے۔ یہ اپنے کمرے میں بند اپنے غصے پر قابو پا رہا تھا اور وہ دوسرے کمرے میں بند اس کی دھوکہ دہی پر رو رہی تھی۔ جو خوف آزر اس کے دل میں بٹھا چکا تھا، آج وہ خوف بھی سامنے آ ہی گیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، صبح ہی ایلیون کو سب کچھ بتائے شاہ ہاؤس چلی جائے گی۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، دھوکہ دیتا رہا۔ میں نے ایک دن محل سرائے سے چھٹی کیا کر لی، باجی نے تو ایک ہی دن میں اتنے کرتب دکھائے۔ مہرماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح مستانی نے اپنا بھونپو بجانا شروع کر دیا۔ اور وہ کمینی میرے بھائی کو جیل میں ڈلوا کر یہاں عیش کر رہی ہے۔ خدا غرق کرے اسے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، تو دیکھنا میں اس بڈھی کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ مہرماں کو ڈائری میں کچھ لکھتے دیکھ کر وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور ہاتھ نچا نچا کر بولی، تیرا بھائی جس عذاب میں پھنسا ہے وہاں یہی سب ہوتا ہے، اور ویسے بھی گھنگرو نے تجھے چھوڑ کر اس ویشیا کو چنا، تو پھر تو کیوں اس کی فکر میں کڑ رہی ہے؟ پین ڈائری میں رکھتے اس نے ڈائری بند کی اور سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں رکھ دی، کیونکہ مستانی کے ہوتے ہوئے وہ کیسے کوئی کام کر سکتی تھی۔ وہ ماں جایا ہے میرا مہرو، جانتی ہے نا کہ اس دنیا میں اگر مجھے محبت ہے تو گھنگرو سے۔ وہی میرا واحد سہارا ہے جسے وہ بے حیا ویشیا مجھ سے چھین کر لے گئی۔ اس بے حیائی کے اشتہار نے پھنسا دیا نا میرے معصوم بھائی کو۔ خود تو وہ یہاں ہے، لیکن میرا بھائی تو اب جیل میں ہی سڑے گا نا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ میرا بھائی بچ جائے۔ نہ جانے تھانے والوں نے اس کے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ میں نے سنا ہے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ مستانی کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ جب سے اسے گھنگرو کے جیل جانے کی خبر ملی تھی تب سے ہی اس کا دل افسردہ ہو چکا تھا۔ پولیس والے سلوک تو واقعی ہی بہت برا کرتے ہیں، عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس صفاق کی صفاقیت یاد کرتے وہ مستانی کی جانب دیکھنے لگی جو منہ لٹکائے کھڑی تھی۔ آپا آتی ہیں تو ان سے بات کرنا، کیا پتہ وہ گھنگرو کے لیے کچھ کریں، شاید کوئی واقفیت والا ہوا تو تیرا کام کروا دیں۔ مہرو نے نئی راہ سجھائی، جبکہ اب مستانی کو امید تھی کہ غزل گھنگرو کے لیے کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے بھی تو غزل کو دھوکہ ہی دیا تھا، اور دھوکہ دینے والوں کو غزل کبھی نہیں بخشتی۔ اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر نازلی کو نہیں بخشا تو گھنگرو کو کیسے بخشتے وہ اس کی مدد کرے گی۔ غمگین لہجے میں دل کے خدشات عیاں کیے گئے، جس پر مہرو سر ہاں میں ہلا کر رہ گئی۔ ویسے مجھے باجی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھائیں گی۔ ایک بچے کو دلال کے سپرد کر دیا، وہ اتنی سنگ دلی کا کیسے مظاہرہ کر سکتی ہیں؟ نازلی کے بارے میں سن کر مستانی کو دکھ بھی ہوا اور پچھتا بھی رہی تھی کہ کاش کل وہ محل سرائے سے غائب نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ مستانی جب ایک انسان کے لیے اپنا آپ مارا جائے اور وہی انسان قدر نہ کرے تو دکھ ہوتا ہے، دل جلتا ہے۔ مجھے بھی نازلی کے لیے افسوس ہے، مگر آپا کو جتنی تکلیف اس نے پہنچائی شاید اسی بات کی حقدار تھی۔ کئی بار آپا اسے سمجھا چکی تھی کہ مت ان کاموں میں پڑے، بچی ہے بچی ہی بن کر رہے، مگر نہیں، اس غلیظ ماحول نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نازلی کے لیے دل و طور پر دکھ محسوس کرنے لگی۔ صحیح کہا تو نے، ویسے یہ باجی کدھر گئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بات کو نئے رخ پر لے گئی۔ کل صاحب ساتھ لے کر گیا ہے انہیں، ابھی تک لوٹی نہیں۔ کہاں؟ مجھے کیا معلوم کہ کہاں لے کر گیا ہے؟ مہرماں چڑ کر رہ گئی۔ یہی بات تو اسے بہت بری طرح سے الجھائے ہوئے تھی کہ پہلے کبھی بھی غزل یوں بتائے بغیر کہیں گئی جو نہیں تھی۔ وہ کمینہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میں نے اسے کئی بار منصف شاہ کے ساتھ چوک میں دیکھا تھا، اور مجھے لگتا ہے وہ باجی کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ پہلے تو سب کچھ جانتے بوجھتے زبان پر تالا لگائے بیٹھی رہی تھی، مگر آج تو سارا کچا چٹھا کھول کر مہرماں کے سامنے رکھ دیا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یا شاید ایلیون اور اس کے بیچ کی گہری ہوتی وابستگی کو دیکھ کر اندر سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ اس کی بات پر مہرماں ایک جست میں پلنگ سے اتری اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے میں نے ایک بار نہیں کئی بار منصف شاہ کے ساتھ چوک میں دیکھا ہے۔ اس ہونے والے بھیانک انکشاف پر مہرماں کا دل بیٹھنے لگا، اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشکل خود کے حواس بحال رکھ پائی۔ ایسا ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں اس لڑکے نے باجی کے ساتھ ضرور کوئی کھیل کھیلا ہے،
اور یہ سب تو آج بتا رہی ہے مجھے؟ یہ سب آپا کو کیوں نہیں بتایا؟ بغیر کسی سچ اور جھوٹ کی تفریق کیے وہ مستانی پر چلا اٹھی۔ جب اس نے آنا شروع کیا تب میں چارپائی پر پڑی تھی، مجھے کیا علم کہ وہ آتا ہے؟ اور دوسری بات، اس کے بارے میں نے باجی کو بتانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آنکھوں پر تو صاحب کی مخلصی کی پٹی بندھی تھی۔ کب اس کمینے کے خلاف ایک لفظ بھی سنا، الٹا مجھے جھڑک کر رکھ دیا۔ ناک بھون چڑھائے مستانی کڑ کر رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے وجاہت نے بتایا کہ وہ باجی کو بڑے غصے بھرے انداز میں چوک سے لے کر جا رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اسے روکتا۔ کنکھیوں سے اس کے چہرے کے اٹھتے رنگ دیکھ کر مستانی مزید گویا ہوئی تھی۔ مستانی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اگر وہ آپا کو لے کر گیا ہے تو یقیناً وہ اسے منصف شاہ کے پاس ہی لے کر گیا ہوگا۔ تم کچھ کرو نا، اگر اس بار وہ منصف شاہ سے ملیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اس طرح بھی کیفیت میں جکڑی یہاں سے وہاں چکر لگانے لگی، نہیں جانتی تھی کہ قیامت تو آ چکی ہے۔ تمہارے دن نزدیک ہے، میں سوچ رہی ہوں 1-2 دن تک شانزل کو بھیجتی ہوں، حمائل کو لے آئے۔ ہاں، میں بھی یہی بات آپ سے کرنے والی تھی، شہرزاد نے کہا اور فضا بیگم کو دیکھا جو ایک بار پھر سے خاموش ہو چکی تھیں۔ کیا بات ہے آنی ماں، پریشان ہے؟ جو اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی شہرزاد نے تفکر کا اظہار کیا۔ نہیں، بس ایسے ہی، تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار ماں کے عہدے پر فائز ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر بہار آ جاتی ہے، جبکہ تم تباہ کن حالت لیے بیٹھی ہو۔ میں تمہاری اتنی کیئر کرتی ہوں مگر میری کیئر اور توجہ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ بغور شہرزاد کے چہرے کو جانچنے لگی، پیلا زرد رنگ، پچکے گال، اندر کو دھنسی ویران آنکھیں جن میں زندگی جینے کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی تھی، حتیٰ کہ شہرزاد خود کا بھی بہت خیال رکھتی، مگر نہ جانے کیوں اس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی، صحت دن بدن گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آنی ماں، ایسی بہاریں سر کے سائیں کے پاس ہونے پر آتی ہیں، سر کے سائیں بچھڑ جائیں تو بڑی سے بڑی خوشی بھی پھیکی لگتی ہے، اندر خوشکن جذبات مر جو جاتے ہیں۔ لہجے میں محبوب شوہر کے ہجر کا غم کھلنے لگا جو اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ مت اسے اتنا سوچا کرو، اپنے ذہن کو کسی دوسری طرف لگاؤ، آہستہ آہستہ اس غم کو بھولنے کی کوشش کرو، آنے والی زندگی کا سوچو، اپنے بچوں کا سوچو۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے سمجھانے لگی۔ آپ احمد کے بچھڑنے کا غم بھول گئی ہیں جو مجھے نئی راہ دکھا رہی ہیں؟ سوال تھا یا کوئی زہر آلود خنجر جو ان کے سینے میں گھونپ دیا گیا ہو؟ بھلا مائیں بھی اپنے بچوں کو کبھی بھول سکتی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ آج بھی سب سے چھپ چھپ کر روتی ہیں، پھر کیسے مجھے انہیں بھولنے کا کہہ سکتی ہیں؟ آنی ماں، اب تک جو میں سانسیں لے رہی ہوں نا، انہی کی یادوں کے سہارے، ورنہ میرا غم مجھے اندر سے مار چکا ہے۔ نہ جانے کیسے 2 جانوں کو خود میں سموئے چل رہی ہوں، ان کی حفاظت کر رہی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے، مگر انہیں دنیا میں لانا ہے۔ اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پائے خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی، جبکہ فضا بیگم چہرہ دوسری سمت موڑے آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ ایک بات کہوں، مانیں گی؟ کہو۔ انگلی سے آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی صاف کرتے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ الیون جلد ہی تطہیر کو ہم سب کے سامنے لے آئے گا، میں چاہوں گی کہ ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ تطہیر کو سونپا جائے۔ ان کے پاس بھی تو احمد کی کوئی نشانی ہونی چاہیے نا؟ کیا ضروری ہے کہ وہ احمد کی طرف سے ملنے والے غم کو ہی سینے سے لگائے ساری عمر گزار دیں؟ احمد کا بچہ ان کی گود میں جائے گا تو مجھے پوری امید ہے وہ سارے غم بھول جائیں گی۔ شہرزاد کسی گہرے نقطے پر سوچتے بول رہی تھی اور فضا بیگم خود پر ضبط کیے خاموش بیٹھی رہ گئی، کیونکہ یہ ناممکن سی بات تھی۔ آنی ماں، وعدہ کریں، مانیں گی نا میری بات؟ وہ وعدے کی منتظر تھی، جبکہ فضا بیگم اس بات سے بچنے کے لیے اپنے بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئی جہاں الیون کی کال تھی۔ شہرزاد کے وعدے سے بچنے کے لیے کال ریسیو کیا، موبائل فون کان سے لگا لیا اور شہرزاد کا وعدہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کاریڈور کے بینچ پر بیٹھے اس کی ویران آنکھیں ICU کے بند دروازے پر ٹکی تھیں، جن میں کسی کے ہجر کا خوف سما چکا تھا۔ دل خوف کے شکنجے میں جکڑا پھڑپھڑا رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ موت کی آغوش میں جاتا وجود اس کی جان سولی پر لٹکانے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے وہ قبرستان سے ہاسپٹل تک کا سفر طے کر پایا تھا۔ اس کا گزرتا ہر لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے نا جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ جاننا آپ کی جان نہ لے جائے۔ اس کا اپنا ہی خوف اس کے سامنے کھڑا اس پر چلاتے اسے خوفزدہ کرنے لگا۔ کبھی کبھار دیکھے گئے خوابوں کو ان کی تعبیر مل جاتی ہے۔ لاشعور میں بستا خواب اس کے سر پر ناچتے کہکہے لگانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا اور انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس تو کے آگے اس کا اپنا سانس رکنے لگا۔ جان ہاتھوں سے کیسے نکلتی ہے، بہت شدت سے اسے اس بات کا ادراک ہوا۔ ساکت آنکھوں میں رنج و الم، ڈر، خوف کیا کچھ نہ سما گیا۔ اس وقت کسی اپنے کے ساتھ کی چاہ شدت سے جاگی۔ اس پریشانی میں جکڑے آج پہلی بار منصف کے علاوہ سب سے پہلا خیال اسے اپنی ماں کا ہی آیا،
اور پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے مسلسل 3 دن سے بند فون آن کیا اور سب سے پہلے فضا بیگم کو کال ملائی تھی۔ کیوں ہر وقت میرا خون جلاتے رہتے ہو تم لوگ؟ کال ریسیو کرتے ہی فضا بیگم کا لہجہ بھرنے لگا۔ رضا شاہ سے ہوئی انبن پر گھر سے فرار ہوئے آج اسے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ مما مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز میرے پاس آ جائیں۔ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر فضا بیگم کا دل غم کے شکنجے میں جکڑا گیا۔ کیا ہوا ایلیون؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایک اندیکھا خوف انہیں اپنے حصار میں جکڑنے لگا۔ انہوں نے ایک نظر پاس بیٹھی شہرزاد کو دیکھا جو ان کی طرف ہی متوجہ تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے مما، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں، اسی لیے مجھے انہیں لالا کے بارے میں سب بتانا پڑا۔ لالا کے اس دنیا سے چلے جانے کا غم ان کی جان پر بن آیا ہے۔ وہ اس وقت ICU میں ہے، اپنی بے حال ہوتی حالت پر قابو پانے کی کوشش میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ وہی ICU کا سنتے ہی فضا بیگم کا دل کرب سے کرلا اٹھا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہو تم لوگ؟ ہاسپٹل کا نام سنتے ہی شہرزاد کو کچھ غلط ہونے کا سگنل ملنے لگا۔ ہاں میں بس آتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ہاسپٹل کا نام جانتے ہی انہوں نے ایلیون کو تسلی دی۔ وہ مردہ ہوتے دل کو سنبھالتے کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ کیا ہوا آنیما؟ ایلیون ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن تطہیر ٹھیک نہیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اجلت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تطہیر کے نام پر ہی شہرزاد کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ تم اپنا خیال رکھنا، خالہ بھی کو میں تمہارے پاس چھوڑ جاتی ہوں، اسے کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگیں کہ شہرزاد بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے پیچھے چل دی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آنیما مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ ضد مت کرو، تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں، وہ ذہنی طور پر پہلے ہی اذیت کا شکار ہے، تمہیں دیکھ کر وہ مزید اذیت میں نہ چلی جائے۔ وہ رک کر اس کی جانب پلٹی، اس کے چہرے سے جھلکتی بے قراری سے نظریں چرا گئیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں انہیں بس دور سے دیکھ کر واپس آ جاؤں گی، میں نہ ان سے ملوں گی اور نہ ہی ان کے سامنے جاؤں گی، پلیز آنیما۔ شہرزاد کے لہجے میں ضد سے زیادہ التجا تھی، کسی سے ملنے کے لیے بے قراری تھی۔ مجھے بس ایک نظر انہیں دیکھنا ہے، صرف ایک نظر۔ اس کی بے قراری پر فضا بیگم اب کی بار انکار نہ کر سکی۔ اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتی بہت مضطرب دکھائی دے رہی تھی کیونکہ غزل کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے، نہ ہی واپس لوٹی تھی۔ اس کا فون بھی یہیں رہ گیا تھا، ورنہ فون پر ہی بات کر کے کچھ پوچھ لیتی، اور جسے غزل کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو ایسے جیسے اسلام آباد جا کر خود لاپتہ ہو گیا ہو۔ رہ گئی مستانی تو اس کا بھی اللہ ہی حافظ تھا، ہمیشہ اپنے وقت پر ہی ٹپکتی تھی، آج کل تو ویسے بھی اپنے بھائی کو جیل سے چھڑانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہی تھی کہ محل سرائے آنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ اوپر سے بچیوں نے الگ سے مہرماں کو پریشان کر رکھا تھا۔ جب سے ناظرین نے یہاں ڈیرے جما رکھے تھے تب سے ہی مہرماں کا کمرے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اسی کے ڈر سے 2 دن سے اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی، مگر اب شاید اس کا ڈر کر اندر بیٹھنا بے وقوفی ہی تھا۔ بچیوں کے شور پر مجبوراً اسے کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ سامنے ہی مہمان سرائے سے کچھ ہی فاصلے پر کھیلتی بچیوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑ گئے۔ میں نے منع کیا تھا کہ آج رات محفل سجنے والی ہے، تم لوگ اپنے کمرے سے مت نکلنا، مگر تم لوگ پھر سے نکل آئی ہو، چلو اپنے کمرے میں۔ ان سب کو غصے سے دیکھتے ڈپٹ کر بولی، مہرو آپی محفل تو کہیں 2 بجے شروع ہونی ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا ہے، تھوڑا سا کھیلنے دے۔ سب بچیوں کے درمیان کھڑی گیتی نے کہا، جس پر سب بچیاں کھیلنے کی ضد کرنے لگیں۔ بالکل نہیں، تم لوگوں کے سونے کا وقت ہو چکا ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ میری پیاری مہرو آپی، آج سارا دن آپ نے ہمیں بہت مصروف رکھا، اسی لیے اب اس وقت ہمیں کھیلنے دینا۔ اس کا ہاتھ تھامے گیتی نے لاڈ سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسے لاڈ لڑانے پر مہرماں جھٹ سے مان جاتی تھی، مگر شاید آج وہ ان کی کوئی بات ماننے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ مسکی بازی نہیں چلے گی، آرام سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ تم لوگ، ورنہ مار کھاؤ گی مجھ سے۔ اپنے لہجے کو سخت بناتے سنجیدگی سے گویا ہوئی، جس پر تمام بچیاں منہ پر ہاتھ رکھے کھلکھلا کر ہنستیں۔ مہرو کے ماتھے پر پہلے سے بڑے ناگوار بلوں میں اضافہ ہوا۔ ہنس کیوں رہی ہو تم لوگ؟ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے تیوری چڑھا کر بولی، مہرو آپی آپ بس زبانی کلامی ڈراتی ہیں، مارتی تھوڑی نہ ہے، حد ہی ہو گئی کہ وہ اسے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اسی بات کا تم لوگ فائدہ اٹھاتی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں، مستانی آنے والی ہے، اگر اس نے اپنے بھاری ہاتھ کا ایک ایک تھپڑ جڑ دیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا پھر تم لوگ۔ چلو جاؤ، تنگ مت کرو، میں نیم گرم دودھ لاتی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ بچیوں کو شاید مہرو پر ترس آ ہی گیا، اسی لیے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ مہرو نے نیلو کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے گیتی کو روکا۔ اے گیتی سن تو، وہ کچھ فکر مند سی نظر آنے لگی۔ جی آپی، وہ نیلو کدھر ہے؟ باجی وہ کمرے میں سروں کا ریاض کر رہی ہے۔ مہرو نے ہکارا بھرتے اس کے دوپٹے کو دیکھا جو لاپرواہی سے لیا گیا تھا۔ اچھا سن۔ جی آپی، اب بڑی ہو رہی ہے، احتیاط سے رہا کر، عورت اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ کوئی بھی مرد اس پر آسانی سے نظر ڈال کر اسے اپنی غلیظ نظروں سے بھی ناپاک کر جائے۔
اس لیے اپنا آپ سنبھال کر رکھے گی تو بچی رہے گی، سمجھی؟ گیتی کے بائیں کندھے پر جھولتا دوپٹہ اس کے دوسرے کندھے پر درست کرتے غزل جیسی ہی محبت اور فکر سے بولی، نازلی کا انجام دیکھا نا تو نے؟ گیتی بات کا مفہوم سمجھے سر ہلا گئی۔ آپا کے بھروسے کو کبھی تار تار مت کرنا، وہ ہم لوگوں کے لیے کتنے جوخم میں پڑی ہیں۔ اسے اونچ نیچ کا سمجھا رہی تھی کہ اچانک ہی عقب سے مردانہ آواز ابھری، گائیکا صاحبہ کیا حال چال ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے سہانے خواب دکھاتی، اس آواز پر وہ پلٹی۔ سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چھایا سکون پل بھر میں ہی غارت ہو گیا۔ غزالی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ یہاں تو بڑی نصیحتیں ہو رہی ہیں، کاش ہماری بھی قسمت کھل جائے اور آپ ہمیں بھی اپنی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیں۔ مونچھوں کو سنوارتے لال انگارہ آنکھوں سے مہرو کا ایکس رے کرنے لگا۔ بے ساختہ مہرماں نے کندھوں سے پھسلتے شفون کے دوپٹے کو سیدھا کیا۔ ہمیں بھی کوئی وعظ و نصیحت کر دیجیے۔ قدم با قدم اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر خوف و ہراس میں گھری وہ پیچھے کو قدم لینے لگی۔ ہم خود چل کر آپ کے در پر آئے ہیں۔ اس کی بکواس پر کان دھرے بغیر وہ گیتی کا ہاتھ تھامے جانے کے لیے مڑ گئی، مگر اچانک ہی اسے رکنا پڑا، کیونکہ سامنے ہی ایک قدم کے فاصلے پر نازنین اس کی راہ روکے کھڑی سارا تماشا دیکھتے مسکرا دی۔ بہت انتظار کروایا ملک صاحب آپ نے، ہم تو آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھے تھے، نازنین کے ساتھ کھڑی خانم نے خوش دلی سے کہا اور ملک کیسر کی جانب بڑھ گئی۔ ذرا نوازی ہے خانم، ویسے ایسے ہیرے تم بڑے چھپا چھپا کر رکھتی ہو، کبھی ملاقات کا شرف ہی بخش دو۔ وہ مہرماں کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا جو ان تینوں کے بیچوں بیچ نون کا نقطہ بن کر کھڑی تھیں۔ غزل کے بغیر اسے اپنا آپ لاوارث سا لگنے لگا۔ ارے ملک جی، ایسے ہیرے کی بلکہ اس ہیرے کی آج کل بڑی مانگ ہے، کچھ لین دین کی بات کریں تو ہو جائے گی ملاقات۔ خانم کی بجائے جواب نازنین نے دیا۔ بہت کائیاں عورت تھی، ایک ہی پل میں ملک کیسر کی غلیظ نظروں کی طلب سمجھ گئی۔ فیروز صدیقی کے ساتھ یہ ہیرا آپ کو بھی مل جائے گا۔ نازنین نے جان بوجھ کر مہرو کو خوفزدہ کرنے کے لیے فیروز صدیقی کا نام لیا، اور وہ واقعی ہی میں خوفزدہ ہوتی گیتی کا ہاتھ تھامے ان کے نرگے سے نکلنے لگی، مگر نازنین نے اس کی راہ روکی۔ نوازش ہوگی جو یہ کوہ نور جیسا ہیرا مجھے مل جائے تو۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسن کی ملکہ اس محل سرائے میں موجود ہے، مگر خانم تو انہیں دور سے ہی دکھا کر میرا دل چلاتی ہے۔ ملک کیسر نے دل کے مقام پر ہاتھ پھیرتے ایک پل کو بھی اس ماہ پیکر سے نظر نہ ہٹائی۔ اس کی کیفیت دیکھتے خانم بے ڈھنگا قہقہہ لگا گئی۔ مجھے جانے دیں۔ خوف و دہشت سے اس کی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ لگتا ہے آج قسمت کی دیوی مجھ پر بہت مہربان ہے، آج تو درشن کے ساتھ ساتھ یہ سریلی آواز بھی سننے کو مل ہی گئی۔ دیکھنے کے ساتھ ساتھ بولنے کا انداز بھی نہایت ہی گھٹیا تھا۔ ملک جی پسند ہے؟ نازنین نے مہرماں کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے ملک کیسر سے پوچھا۔ برسوں سے کئی بار خانم سے کہا کہ ملاقات نہ صحیح آواز ہی سنوا دیں، ان کی محفل میں بیٹھنے کا شرف بخش دیجیے، مگر خانم ہیں کہ ایسے رویہ اپناتی ہیں جیسے ہم پرائے ہوں۔ ملک کیسر مہرماں کے بالکل قریب اس کے عقب پر آ کھڑا ہوا، جس پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ بہت بڑے مداح ہیں ہم گائیکا صاحبہ کے، مہرماں کے دائیں کندھے پر جھکے سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ شاید مہرماں کی بھی برداشت جواب دینے لگی تھی، اسی لیے گیتی کو ساتھ لیے ان کے نرگے سے نکلی، مگر وائے رے قسمت، جو نازنین ایک بار پھر سے اسے روک چکی تھی۔ کہاں بھاگی چلی جا رہی ہو محل سرائے کی سریلی بلبل؟ ملک جی سے ملاقات تو کرتی جاؤ۔ مہرو نے نازنین کے ہاتھ سے گرفت نکالنی چاہی مگر ناکام رہی۔ چھوڑیے مجھے، گھٹی گھٹی سی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ ملک جی میرا کام کر دیں تو مل جائے گا یہ تحفہ آپ کو۔ نازنین کی بات پر مہرو کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا وہ پھر سے اس کے چنگل میں پھنسنے والی تھی؟ اب تو ضرور نین صاحبہ آپ کا کام پہلے کیا جائے گا۔ اب تو ہم تھک ہار کر گائیکا صاحبہ کی آواز سننے پر ہی رضامند ہو گئے تھے، مگر اس پر بھی پابندی لگا دی اس غزل نے۔ غزل کے نام پر نازنین بری طرح چونکی، اندر دبے حسد اور ضد نے انگڑائی لی۔ ارے ملک جی، اگر اس نے یہ پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی آج سے بلکہ ابھی سے میں ہٹا دیتی ہوں۔ بس میرا کام ہونا چاہیے، گھنگرو کو کسی بھی طرح جیل سے رہا کروائیں اور کچھ عرصے کے لیے مجھے کوئی محفوظ ٹھکانہ مہیا کر دیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کی ہوئی، اسے چاہے پیر کی جوتی بنا کر رکھیں یا سر کا تاج، آپ کی مرضی۔ نازنین نے ترپ کا پتا پھینکا، اتنی مضبوط چال چلی کہ اب جانتی تھی ملک کیسر اپنے کام سے بھی پہلے اس کا کام کرے گا۔ اس کی چالاکی پر خانم نے نازنین کو گھورا۔ کچھ ہوش سے کام لو نین۔ خانم کی گراہٹ نما آواز پر نازنین ان کی بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ خانم زہر دے کر جان چھڑوا لو اس پاگل عورت سے۔ سر موڑے وہ خانم پر چلائی، مفت میں ہی 12 بچیوں پر قبضہ جما بیٹھی ہے، اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا تو اس غزل کا میں کام تمام کر دیتی ہوں۔ غزل کے بارے ایسی بکواس پر مہرو نے نفرت بھرے انداز میں اس بے حمیت عورت کو دیکھا اور پھر نہ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آئی کہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا، جس پر وہاں پر خانم کے ساتھ نازنین بھی ہکا بکا رہ گئی۔ آج کے بعد تو نے آپا کے بارے میں کوئی بکواس کی تو میں تجھے جان سے مار دوں گی ذلیل عورت۔
وہ حلق کے بل چلاتے نازنین کو پیچھے کی طرف دھکا دے گئی جو سیدھا ملک کیسر پر گری۔ تم لوگوں کے گھٹیا پن کے بارے میں انہیں سب بتا دوں گی، یہ بھی کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ نازنین کے ساتھ وہ خانم پر بھی چلائی۔ رک، تیری زبان ابھی ہی گدی سے کھینچ لیتی ہوں کہ کسی کو ہمارے بارے میں بتانے لائق ہی نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے کہ نازنین اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے فارم میں آتی، وہ گیتی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ملک کیسر کے سامنے اتنی بے عزتی پر نازنین گالیاں بکتی اس کے پیچھے ہی تھی۔ مہرو گیتی کو لیے پھرتی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیے اندر سے کنڈی لگاتے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ اسے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے اس نے اتنی ہمت دکھائی کہ نازنین کو تھپڑ مار دیا۔ دروازہ کھول، نازنین کی گالیوں کے ساتھ مضبوط دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ تو دیکھ آج میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھائے، تجھے چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ بک بک کرتی غصے سے بھری واپس پلٹ گئی۔ ملک کیسر اور خانم کے سامنے بہت ہی سبکی ہوئی تھی کہ وہ اس ڈرپوک سے چماٹ کھا بیٹھی جس پر وہ اسے چھوڑنے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ وقت ہولے ہولے آگے کو سرکتے اسے خوف و ہراس میں جکڑتے نا امید کرنے لگا، لیکن وہ ہے نا جب دیکھا اس کا بندہ اس سے نا امید ہونے لگتا ہے تو وہ امید کی ایک روشنی دکھا کر اس کا دھیان اپنی جانب موڑ لیتا ہے۔ مغرب کی اذان کی گونج نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا، پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور قریبی مسجد چلا گیا۔ ہاں، وہ اس کے حضور حاضری لگوانے میں کبھی دیر نہیں کرتا تھا، تو آج کیسے وہ دیر کرتا جبکہ بات اس کی اپنی زندگی کی تھی۔ یا اللہ، تو سمیع ہے، تو سب کی سننے والا ہے، تیرے در سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ منصف شاہ کی جدائی کے بعد میرا دل اس عورت کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا جس عورت کے لیے تو نے خود میرے دل میں محبت ڈالی، اتنی محبت کہ ان کی جدائی کا سوچنا ہی میرے لیے سہانے روح ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھوں سے بہتے موتی ہاتھ کی چوڑی ہتھیلیوں پر گرتے انہیں نم کر رہے تھے۔ اس دنیا میں نے اگر کسی شے کی شدت سے طلب کی تھی تو وہ صرف اس عورت کے ساتھ کی جس کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا۔ حقیقت جانے بغیر میں نے انہیں اپنی ہر دعا میں شامل کر لیا، کیونکہ انہیں دیکھ کر ہی میرے بے چین دل کو قرار ملا، میری آنکھوں میں تراوت سی اتری۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ رہی تو میرا اپنا وجود بھی ناتمام ہو جائے گا۔ میرے مولا، میرے خواب کو کبھی حقیقت میں مت ڈھالنا، نہیں ہے مجھ میں ہمت کہ ایک اور وجود کو سپرد خاک کروں، میں نہیں رہ پاؤں گا ان کے بغیر۔ دل ہجر کے خوف میں مبتلا ہوا، اندر ہی اندر گونجتی سسکیاں اس کے صبر کا امتحان لینے لگیں۔ گیتی مہرو کو دیکھنے لگی جو دروازے سے ٹیک لگائے اپنی بگڑتی حالت پر قابو پا رہی تھی، جس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ آپی، گیتی نے اس کا لرزتا ہاتھ تھاما۔ وہ نازنین کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ گیتی کا ہاتھ جھٹکتے لرزتی ٹانگوں کو سنبھالے الماری کی جانب بڑھی اور کپڑوں کی تہہ کے نیچے رکھا اپنا موبائل نکال کر کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل فون سے مستانی کا نمبر ملانے لگی۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اللہ، کہاں چلی گئی تم مستانی؟ کال اٹھاؤ۔ گالوں پر پھسلتے آنسو بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے خود سے بڑبڑائی۔ اس نے پھر سے نمبر ڈائل کیا، اس بار کامیابی ہوئی، دوسری طرف سے فون اٹھایا جا چکا تھا۔ مستانی، کہاں ہو تم؟ اس کی بلکتی آواز پر دوسری جانب موجود مستانی اپنی پریشانی بھول کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہائے رے مہرو، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ مستانی، میری مدد کرو، وہ نازنین، وہ ملک کیسر بھی۔ مستانی، تم جلدی سے محل سرائے آ جاؤ ورنہ وہ نازنین، وہ مجھے اس ملک کیسر کے ساتھ بھیج دے گی۔ مہرو کا رونا ہچکیوں میں بدلنے لگا جبکہ دوسری طرف موجود مستانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ محل سرائے میں مہرو بالکل اکیلی تھی۔ مہرو، تو پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ مستانی، وہ بہت بری عورت ہے، وہ پہلے بھی فیروز صدیقی کے ہاتھوں میرا سودا کر چکی ہے۔ مہرو کی بات مستانی پر بجلی بن کر گری۔ مستانی کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی، اس کی سکڑی بھویں اوپر کو اٹھ گئیں، ماتھے پر ناگوار بلوں میں اضافہ ہوا، پیچھے جبڑے ایسے جیسے وہ نازنین کا سامنا ہوتے ہی اسے قتل کر دے گی۔ دھوکے سے مجھے فیروز صدیقی کے پاس چھوڑ آئی تھی، وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی، مگر اب وہ مجھے چھوڑے گی نہیں کیونکہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ وہ گالیاں بک رہی تھی، دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو بس آ جانا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ بے بس لفظوں میں التجا تھی، گیتی بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ کب اس نے بیچا تجھے؟ آئے گی تو بتا دوں گی، بس تو ابھی مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اچھا تو رو مت، میں بس 10 سے 15 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ مستانی عجلت بھرے انداز میں اسے تسلی دینے لگی۔ جلدی آنا ورنہ وہ مجھے لے جائے گی یہاں سے۔ میں آتی ہوں، تو پریشان مت ہو۔ مستانی کے کال منقطع کرنے پر مہرو جلدی سے مستانی کے آنے کی دعائیں مانگنے لگی کہ اب کے دروازہ زوردار آواز پر کھٹکھٹایا جانے لگا۔ گیتی، خوف و ہراس میں گھری ایک نظر دروازے کو تکتی گیتی کی سمت پڑی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم آواز مت نکالنا ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی ماری جاؤ گی، سمجھی؟ آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر اور خوف سے اس کی آواز کا گلے سے نکلنا محال ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا،
उन्हें बस मुझसे गर्ज है, तुम बस चुप रहना, शोर मचाकर उनका ध्यान अपनी तरफ मत होने देना। उसे समझाते हुए नीचे पलंग के घुसा दिया। लड़ते हाथों से एक बार फिर से मस्तानी को काल मिलाने लगी, क्योंकि अब दरवाज़ा पूरी शिद्दत से धक्के मारकर खोला जा रहा था और कुछ नामुमकिन भी नहीं था कि 2-3 धक्कों से लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा खुल जाता। मस्तानी बचा लो मुझे, वो घटिया औरत पागल हो चुकी है, वो मुझे ले जाएगी यहाँ से। उसके कॉल रिसीव करते ही झट से बोली। उसकी रोती बिलखती आवाज़ मस्तानी का दिल झंझोड़ कर रख गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। स्पीकर से भारी आवाज़ उभरी। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पास वक्त पर पहुँच पाओ, क्योंकि वो मेरे सर पर खड़ी है। मस्तानी, दुआ करना मैं इज्जत की मौत मरूँ। अपनी लड़ती टांगों को संभालते वो उल्टे कदमों खिड़की की सिमत बढ़ने लगी कि एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेहरमा के हाथ से फ़ोन गिर चुका था। अकल ने एक ही सिमत का रास्ता देखा और वो पलटकर चौक में खुलती खिड़की की सिमत भागी। काश उसने दिल में आरिफ की मोहब्बत की कोपलें फूटने ही ना दी होती, तो आज उसका दिया जाने वाला धोखा उसे खून के आंसू ना रुलाता। उसे देखने की भी रवादार नहीं थी, इसीलिए उसकी आमद पर उसने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। रात के इस पहर अपनी किस्मत पर कुर्ती वो करवट बदल बदल कर थक चुकी थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई हो। वो उठ बैठी। नींदें तो वैसे ही उस पर हराम हो चुकी थी, इसीलिए बोझल दिल लिए खिड़की के पास आ खड़ी हुई, मगर गेस्ट रूम की जलती लाइट, जिसकी रोशनी टेरेस पर भी पड़ते उसे शशोपंज में मुब्तला कर गई। रात के इस पहर शक की सोचें फिर से बेदार हुई। तो तस्दीक के लिए आया होगा कि सो मर गई या नहीं। जहरीली सोचों के साथ दबे कदमों अपने कमरे से बाहर आई। कदम खुद ब खुद गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगे। आज देखती हूँ आज कैसे इनकारी होते हो अपनी बात से। दिल में सोचते उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा दूसरी तरफ से खुल चुका था और सामने ही उजलत भरे अंदाज में बाहर निकलते आरिफ पर नज़र पड़ते उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे यूँ लगा उसके कदमों में जान बाकी ना रही हो। हमायल का अपना लरसता हाथ अपने दिल पर पड़ा। उसने सर से पाँव तक आरिफ को देखा। दिल में पकड़ धकड़ चलने लगी। तो तुम? हमायल का बेयकीन लहजा लड़खड़ाहट का शिकार हुआ, जिस पर आरिफ ने आंखें मीचे खुद को नॉर्मल किया। प्लीज़ दिल में कोई गलत फहमी मत पाल लेना। दिल में मौजूद फैली नाराज़गी भुलाए उसकी नज़रों को अपने सरापे में उलझते देखकर पहले ही बोल उठा। वो यही सोच रहा था कि सो चुकी होगी और घर से ही तैयार होकर निकलेगा, क्योंकि खुफिया ठिकाने तक जाते और फिर वहाँ से चकले तक पहुँचने में बहुत देर हो जाती। मगर शायद उसके सितारे आजकल गर्दिश में थे और सामने मौजूद बेयकीनी की हद पर खड़ी हमायल एक बार फिर से फसाद बर्पा करने के लिए मौजूद थी। माजी का एक मंजर आंखों के सामने घूमा। हाथ कैसे जख्मी हुआ? बस ऐसे ही आवारा लड़कों से लड़ाई हो गई है। क्यों, उन्होंने तुम्हें छेड़ दिया था क्या? तमस्कर उड़ाते अंदाज में पूछा गया, जिस पर उसका मस्बत जवाब उसे वर्ता हैरत में डाल गया। तो ये शुरू से ही ऐसा है और मैं इसे समझ ही ना पाई। दिमाग मफलूज होने लगा कि आरिफ की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। मेरी बात सुनो। बात लड़की तक रहती तो शायद कंप्रोमाइज़ कर लेती, मगर तुम तो। वह एकदम से पलटा खा गई। वही जो उसे किसी लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अभी उसकी हालत देखकर नई बात दिमाग में घर कर गई। जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। काम उसकी तवक्का से मज़ीद ख़राब होने वाला था। सब कुछ भुलाए उसकी जानिब बड़े उसे एतमाद में लेने लगा कि वो एक पल ज़ाया किए बिना पीछे कदम हटा चुकी थी। मुझसे अपने ये गलीज़ हाथ दूर रखना, वरना। अपनी जानिब बढ़ते आरिफ के चूड़ियों से सजे हाथों को झटक दिया। उसे आरिफ से घिन सी आने लगी। लड़की का मामला शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, तुम्हें अपनी तरफ मोड़ लेती, मगर तुम्हारा हुलिया मेरी बर्दाश्त से बाहर है। औरतों वाला बनाव सिंगार किए, डार्क सुर्ख लिपस्टिक लगाए, जनाना खदोखाल उसको मजीद खुद से बदगुमान कर गए। तुम मुझे जैसा देख रही हो ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। इस हुलिये में मर्दाना भारी आवाज़ से बोलता वो कितना अजीब लग रहा था। हमायल को अपनी किस्मत पर रह रहकर रोना आया। कितना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ था। क्यों धोखा दिया, बता, क्यों नहीं दिया कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो बल्कि एक हिजड़े हो। हमारे बीच तो सिरे से कोई रिश्ता बनता ही नहीं। एक नाजायज़ रिश्ते से मुझे अपने साथ रखा। क्यों अपने घर वालों के साथ मुझे भी धोखा दिया। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाली। बता, क्यों नहीं दिया कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो बल्कि एक अलग दुनिया के बासी हो। नाच गाना तुम लोगों के दिलों को भाता है। ऐसे जनाना काम तुम लोगों को पसंद होते हैं। मैं सोचती थी क्या कमी है मुझ में जो तुम शादी के इतने अरसे से मुझे दूर रहे। आम मर्द ऐसा कर ही नहीं सकता, मगर तुम्हें मैं कैसे अट्रैक्ट करती। तुम्हारे तो मर्द अट्रैक्ट करते हैं। बकवास बंद करो अपनी, वो धीमे लहजे में गुर्राया। तुम एक नाकाबिले बर्दाश्त औरत हो जिसमें ना तो अकल है और ना ही उसे अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना आता है। मैं। उसकी बात अधूरी रह गई कि उसका मोबाइल फिर से ज़ोरों शोर से बजने लगा। एक बार फिर से मेहरमा की कॉल देखते वो तफक्कुर से दो चार हुआ और अगले ही पल कॉल रिसीव की। मस्तानी, बचा लो मुझे, वो घटिया औरत पागल हो चुकी है, वो मुझे ले जाएगी यहाँ से। उसकी रोती बिलखती आवाज़ आरिफ का दिल झंझोड़ कर रख गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ, अपनी असल आवाज़ में ही बोला।
अपनी परेशानी में ना तो वो इस बात पर गौर कर पाया और ना ही महरमा। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पास वक्त पर पहुंच पाओ, क्योंकि वो मेरे सर पर खड़ी है। मस्तानी दुआ करना मैं इज्जत की मौत मरूं। महरमा के आखिरी अल्फाज उसके कदमों से ज़मीन सरकाने लगे। उसने काल बंद की और हमायल को नज़रअंदाज करते उजलत भरे अंदाज में उसकी साइड से निकलकर आगे बढ़ा। कौन से चौक में जाकर नाच गाना करके मर्दों का दिल लुभाने लगे हो? उनके निछावर किए गए नोट कदमों तले रौंदते खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे? किसके साथ रात गुजार कर आओगे? आखिरी कारीवार पर उसके कदम थमे। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई। अगले ही पल वो उसकी जानिब पलटा और उसका हाथ हमायल पर उठा, जिस पर वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, मगर दीवार का सहारा लिए गिरते गिरते बची। भारी थप्पड़ से सुलगते गाल पर हाथ रखे उसने आरिफ को सुलगती नज़रों से देखा। आकर बताऊंगा कौन से चौक में गया था और किसके साथ रात गुजार कर आया हूँ। एक झटके से उसके जबड़े को अपने हाथ के शिकंजे में जकड़ा। सुलगता लहजा, शोला बरसाती आंखें हमायल को भस्म करने के लिए काफ़ी थीं। तुम एक बददिमाग, बदलिहाज और दरीदा दहन लड़की हो। ऐसी लड़कियां घर बसाने के काबिल नहीं होती, क्योंकि ये अपने घर खुद उजाड़ लेती हैं, जो अक्ल शऊर रखते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं करती। मैं पागल था जो तुम जैसी पाँव की खाक को अपने सर पर डाला। आज समझ आई, पैर की जूती पैर में ही सजी अच्छी लगती है, सर पर नहीं। तुम्हें पहले दिन से ही तुम्हारी औकात में रखा होता तो मेरे सामने कभी जुबान चलाने की जुर्रत ना करती। एक पल में आरिफ की नज़रों में अपना मुकाम ख़त्म कर गई। वाकई ही आज हमायल ने उसको ज़ब्त की आखिरी हद तक ला खड़ा किया था, जहाँ पर वो एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, बाशऊर, बजला संज मर्द नहीं, बल्कि एक उजट गंवार मर्द मालूम हो रहा था। औरत एक बार मर्द के दिल से उतर जाए तो दोबारा वो मुकाम नहीं पा सकती जो उसका होता है। आज तुमने भी वही काम किया। अपने और मेरे रिश्ते की बेहुरमती मत करो, वरना बाद में पछताओगी। उसने झटके से उसे छोड़ा कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा, मगर इस बार वजी की कॉल थी। बोलो वजी। सर, वो लड़की को लेकर जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, तुम बस अपना काम पूरा करो। हादी और मुस्तफ़ा को इन्फॉर्म करके जगह का बता दो। एक नई आफत सर पर पड़ गई। वो जल्दी से बाहर की जानिब भागा। साथ ही साथ वो वजी को कुछ हदायत भी दे रहा था। हमायल जनाना हुलिये में जाते हुए आरिफ को देखती दीवार का सहारा लिए वहीं बैठती चली गई। फ़िज़ा बेगम बड़ी हसरत भरी नज़रों से उस उजड़े वजूद की मालिक को देख रही थी, जो उनके बेटे की ज़िंदगी थी। नहीं जानती थीं कि यही औरत उनके दूसरे बेटे की भी ज़िंदगी बन चुकी है, जिसकी दुआएं उसे मौत की आगोश में जाने से पहले ही वापस खींच लाई हैं। उनसे रहा ना गया तो झुककर उसके माथे को अपने लबों से छू लिया। ममता भरा लम्स पाते ही उसकी साकत पलकों ने जुम्बिश की। सुन हुआ दिमाग बेदार होने लगा। तुम्हारे बाबा घर आने वाले हैं शहरजाद। इससे पहले कि उन्हें कुछ इल्म हो, तुम घर चली जाओ। उन्होंने मेरा पूछा तो कहना फातिमा की तरफ हूँ। समाअतों को किसी की हलावत भरी आवाज़ ने छुआ। मैं इनसे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊँगी। अब की बार की आवाज़ किसी ज़िद्दी लड़की की थी। वो महसूस कर सकती थी उसके गिर्द दो नफूस मौजूद हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसी कोई ज़िद नहीं करोगी जो इसे अजियत से दो चार करे। उसकी ज़िद पर फ़िज़ा बेगम को गुस्सा आने लगा, जो उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए ही आई थी, मगर अब ज़िद लगा बैठी थी कि वो जब तक होश में नहीं आ जाती वो उससे बात किए बगैर वापस नहीं जाएगी। इसीलिए पिछले 2 घंटों से वो उनके साथ यहीं ख्वार हो रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुसलसल खामोशी पर वो दोबारा गोया हुई। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हों, फ़िज़ा बेगम को जवाब दिया। तुम ठीक नहीं हो। मैं अभी इलियोन से कहती हूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ आए। हतमी बात किए वो रूम से निकल गई, जबकि वो तथीर के पास चली आई और एहतियात से उसके करीब बैठते उसका कैनोला लगा हाथ अपने हाथ में थाम गई कि अनजाने में तथीर उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त कर गई। अपने गिर्द मुंसिफ की खुशबू को महसूस करते उसकी बंद पलकें लरसने लगीं। मुंसिफ, उसकी बड़बड़ाहट बड़ी वाज़ेह थी, जो शहरजाद की समाअतों तक रसाई पाते उसके दिल को झंझोड़ कर रख गई। अब करीब आए हो तो मुझसे दूर मत जाना। धीमे सुरों में गूंजते अल्फाज शहरजाद पर वाज़े रहे। वो उसे क्या समझ रही थी? बेसाख्ता उसकी नज़र तथीर के चेहरे पर ही भटक रही थी, जो अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन नसीब पर आकर मार खा गई। बेमिसाल है वो मोहब्बत जिसे मुंसिफ शाह ने तथहीर मोहब्बत का नाम दिया। कानों में रस घोलते अल्फाज उसकी हिस्सियात को बेदार करने लगे। खुशबख्त है वो औरत जिसे मुंसिफ शाह के दिल ने मोहब्बत करने के लिए चुना। दिल की मंजमद हुई धड़कनें अपने एतदाल पर आने लगीं। और बाकमाल है वो मर्द जिसने फ़कत मोहब्बत लफ्ज़ में ही पूरी दुनिया को समेट कर उस औरत के कदमों में ढेर कर दिया जो उसकी ज़िंदगी थी। उसकी लरजती पलकों का रक्स देखते पहली बार वो मुस्कुराई थी, वरना तो उसका महबूब शोहर इस दुनिया से जाते अपने साथ उसकी हंसी, सुख, चैन सब कुछ ही ले गया। किस बात से खौफज़दा हो रही हैं? हकीकत का सामना करें। मेरी तरफ देखें, उनके बगैर मैं भी तो जी रही हूँ। उसकी बात पर वो सख्ती से आंखें मीच गई। खौफज़दा थी इस भयानक हकीकत का सामना करने से जो उसे मौत के घाट उतारने के दर पर थी। मैं जानती हूँ तथहीर, आप मुझे सुन सकती हैं। मिलेंगी नहीं मुझसे। मैं शहरजाद हूँ, मुंसिफ शाह की बेवा।
नमनाक भीगे लहजे में गोया होते मुकाबिल को आंखें खोलने पर मजबूर कर गई। एक पल में ही उसकी नासबूर निगाहें उस पर आ टिकी जो अपनी नम आंखों में उसके लिए मोहब्बत का जहान आबाद किए उसे ही देख रही थी। क्या कहा तुमने? खुश्क होंठ रग से बिस्मिल जैसी तड़प लिए फड़फड़ा कर रह गए। मुंसिफ शाह की बेवा। मुर्तश होता लहजा इतनी ताकत रखता था कि मुकाबिल के दिल की दुनिया को हिलाकर रख गया। तो ये तुम हो जिसके वजूद में मुंसिफ शाह की खुशबू रची बसी है। मैं समझी वो आया है। उसकी धुंधलाती नज़रें भटकती हुई उसके वजूद में उलझ कर रह गई जो पूरे दिनों से थी। एक पल नहीं लगा था उसे चेहरा दूसरी सिमत मोड़ने में। खाक नशीन लोग भला वापस कब आते हैं? लफ्ज़ों में जलती हिजर की आग उन दोनों को जलाने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी बदनज़री खा जाएगी तुम्हारे वजूद को। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा कि शहरज़ाद बड़ी सहूलत से उसकी इस कोशिश को नाकाम बना गई। आपका मुझसे कोई लेना देना ना हो, मगर मेरा तो है ना। आखिर को आप अहमद की मोहब्बत हैं और इस हवाले से आप मुझे बहुत अजीज़ हैं। हलावत भरा लहजा हर किस्म की मिलावट से पाक था। अपने जाने के बाद वो किस किस को मेरे पीछे लगा गया है। उजड़े दिल में दबी सिसकियाँ उसकी बदबख्ती पर मातम कुना थी। एक एक करके सभी तो उसके गिर्द मजबूत फसील बनाते उसे अपने हिसार में जकड़ने लगे थे। जिन्हें मुंसिफ अहमद से मोहब्बत है वो सब आपके साथ है। उसका हाथ सहलाते अपने होने का एहसास दिलाया गया। लेकिन मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मत ठुकराएं हमारे साथ को। 20 साल जिस कर्ब से आप गुजरी हैं वैसा ही कर्ब उन्होंने भी झेला। उनका दुख, उनकी तकलीफ़ मैंने भी महसूस की है। शहरज़ाद की बात पर वो सख्ती से आंखें मींच गई कि आंखों में जमा होता पानी बड़ी रवानी से किनारों से बह निकला। मैं नहीं जानती थी कब मुझे उस बेज़रर इंसान से मोहब्बत हो गई। इतनी मोहब्बत कि जिक्र वो तत्हीर का करते और यहाँ शहरज़ाद खुद को तत्हीर के रूप में ढालने लगती कि कभी तो शहरज़ाद उस मर्द की आंख के दिल में समा जाएगी जिसकी आंखों में किसी और का अक्स भी बसता है। कभी तो उनके दिल में थोड़ी सी जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। हाँ, उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, इज़्ज़त, तवज्जो, अपनी नस्ल का अमीन बनाया, लेकिन इस दिल में जगह नहीं दी जिसमें हमेशा आप रहीं। दिल में कहीं ना कहीं एक खलिश बाकी थी जो उसके वजूद के साथ ही ख़त्म होने वाली थी। कब उस अनदेखे लुटे वजूद से दिली वाबस्तगी पैदा हुई ये मैं खुद भी नहीं जानती। आपके हवाले से मेरी मोहब्बत में कोई हसद नहीं रहा। खुदा गवाह है, आप मेरी हर दुआ में शामिल रही हैं। तो ये वजह थी उसे पास बैठी उस मिलनसार लड़की से किसी किस्म की रकाबत का जज्बा महसूस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उससे मुंह मोड़कर भी उसकी सिमत हमातन गोश रही, जिसके वजूद से उठती मुंसिफ की खुशबू उसकी सांसों की मुद्दत बढ़ा रही थी, उसे ज़िंदगी बख्श रही थी। ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मुझे उनका साथ मिला। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उनकी तमाम तकलीफ़ों को खुद में समेट लूँ, लेकिन वो मुंसिफ ही क्या जो अपनी ज़ात से किसी को छोटी सी भी ज़िक पहुँचाए। गज़ल को अपने हाथ पर गर्म स्याल गिरता हुआ महसूस हुआ जो यकीनन शहरज़ाद की आंखों से बह रहा था। बहुत खुश नसीब औरत हो जिसे मुंसिफ शाह का साथ मिला। साकत लबों की धीमी सी सरगोशी अपने अंदर कर्ब समेट लाई। खुशबख्त तो आप हैं जिन्होंने मुंसिफ शाह के दिल पर राज किया। मेरी बद्दुआएं खा गईं तुम्हारे सुहाग को। होंठों से एक कर्ब ज़दा सी सिसकी निकली जिसे रोकने को होंठ का अंदरूनी हिस्सा दांतों तले कुचल गई। आप खुद को इल्ज़ाम मत दें, उन्हें आपकी दुआएं नहीं बल्कि तत्हीर का गम खा गया। उनकी जुदाई मार गई। ज़िंदगी के सफ़ाक खेल ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। होंठों पर हाथ की हथेली जमाए अंदर दबी सिसकियों का गला घोंट दिया। वो रोना नहीं चाहती थी मगर रो पड़ी। हौले हौले हिम्मत हारने लगी थी। ज़िंदगी ने जहाँ इतने सफ़ाक खेल खेले, काश एक और खेल मेरे साथ खेल जाती। मुझे भी मुंसिफ शाह के गम में मौत आ जाती तो आज मैं भी पेवंदे खाक होती। लेकिन नहीं, शायद ज़िंदगी को मुझसे बहुत मोहब्बत है, इसीलिए मौत को मेरे आसपास भी भटकने नहीं देती। यह भी तो हो सकता है किसी ने बहुत शिद्दत से आपकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी हों, किसी के जीने की वजह बन चुकी हों आप। जिसका जिक्र किया गया उस पर गज़ल का दिल बेचैन हो उठा। क्या पता कोई आपको इतनी शिद्दत से चाहने लगा हो कि आप ही उसकी कुल कायनात हों। ये दिल गदाज जज्बा उसे इतनी ताकत देता हो कि आपके लिए दुनिया से लड़ जाए। वही जज्बा जिस पर कभी वो सरशार हुआ करती, आज यही जज्बा जहरीले नाग की तरह डसते उसके वजूद को नए सिरे से ज़ख्मी कर गया। कैसे उससे फ़रार पाएगी जो कदम कदम पर उसके लिए अज़ियत का मौजिब बनेगा। वो दिल का बहुत साफ़ और मुखलिस है। उसे जब आपसे मोहब्बत हुई वो आपकी असलियत नहीं जानता था। बेकसूर है वो, बहुत मोहब्बत करता है अपने भाई से, उनकी कोई बात नहीं टाल सकता। उसने जो किया वो सिर्फ़ अपने भाई की मोहब्बत में किया। उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये बात तो आप भी जानती हैं कि इलियोन और आनिमा का आपके मामले में कोई कसूर नहीं था। आनिमा अहमद के हक़ में एक अच्छी माँ साबित हुई हैं और मुझे उम्मीद है आप अहमद की माँ जान और उनके भाई को हवेली वालों से अलग ही रखेंगी।
کیونکہ وہ دونوں احمد کی زندگی میں بہت خاص مقام رکھتے تھے۔ ان کے حق میں بولتے غزل کی غلط فہمیوں کو دور کر چکی تھی۔ ہاں، وہ کیسے ان سے نفرت کر سکتی تھی جنہوں نے منصف شاہ کا اس کڑے وقت میں ساتھ دیا، اس کو سنبھالا۔ ان دونوں سے نفرت رکھنے کا کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ میں انتظار کروں گی اس دن کا جس دن آپ اس غلاظت سے نکل آئیں گی، اور تب آپ کے سب غموں کو دور کرنے کے لیے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ خاص ہوگا۔ اپنے دل کی بگڑتی حالت سے گھبراتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے ساختہ غزل کی نظریں اس لوٹے پھوٹے وجود کی جانب پلٹی۔ مجھے امید ہے میرا دیا گیا تحفہ آپ ٹھکرائیں گی نہیں۔ محبت و خلوص سے بھری آنکھوں میں آخری بار اس نے غزل کے عکس کو قید کیا اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ غزل لمحہ بلمحہ خود سے دور جاتی اس مانوس سی مہک کو بس محسوس ہی کرتی رہ گئی۔ سنسان سڑک پر آدھی رات کے وقت ان کی گاڑیاں آگے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ مصطفیٰ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر عارف کی انگلیاں تھرکتے تھرکتے ساکت ہوئی۔ سامنے کھلی روشن سکرین پر لوکیشن میپ پر لوکیشن سائن سمبل اسے گائیڈ لائن دینے لگا۔ وہ لوگ لوکیشن میپ پر سرخ دانے کی طرح بلنک ہوتی لائٹ کے بہت قریب جا چکے تھے۔ انہیں ایگزیکٹ لوکیشن مل چکی تھی، اور یہ تبھی ممکن ہو سکا تھا جب وجی نے ناظرین کی گاڑی کے ساتھ ایک ڈیوائس چپ لگائی تھی۔ ایسا کھیل وہ رجب علی کے ساتھ بھی کھیل کر اس کے ٹھکانے تک رسائی پا چکے اور وفا کو بچا چکے تھے، اور یہی کھیل یہاں بھی کام آ گیا۔ گاڑیاں اپنی منزل سے ایک حد کے فاصلے پر رکی۔ سنسان غیر آباد علاقے میں بنی حویلی جہاں ملک قیصر کبھی کبھار ہی آتا، اسے ناظرین کے رہنے کے لیے یہی بہترین ٹھکانہ لگا کہ یہاں کوئی بھی اس کی بو نہیں پا سکتا تھا۔ مہرماں نے جو غلطی کی تھی اسی کی وجہ سے ناظرین کو ملک قیصر کے ہمراہ یہاں آنا پڑا۔ اب اگر معاشرے کے یہ دو ناسور ایک ساتھ پکڑے جاتے تو ہادی لوگوں کے لیے یہ بہترین موقع تھا جو وہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ خود کو مکمل طور پر تیار کیے اندھیرے میں ڈوبی حویلی کی جانب بڑھے۔ حویلی کی اونچی دیواریں بھی ان کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بن سکیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے وہ دیوار کی اونچائی تک رسائی پا گئے۔ آگے کا معاملہ آسان تھا۔ دیوار پر چڑھے ہادی نے دونوں ہاتھوں سے مصطفیٰ خان کو سہارا دیے اوپر کھینچا، اور اگلے ہی پل وہ دونوں حویلی کے اندر کود گئے، جہاں گھاس پھوس اگی ہوئی کائی سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں بستا۔ رفیق اور عارف مین گیٹ کی جانب بڑھے۔ مصطفیٰ اور ہادی آگے بڑھتے دائیں جانب موجود گیٹ کا جائزہ لینے لگے، جہاں ایک ہی چوکیدار کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے ہادی کو اپنا کام کرنے کا اشارہ دیا، جو دبے قدموں اس کی جانب بڑھتے اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا اور اپنے دھیان میں کھڑے چوکیدار کا کام ایک جھٹکے میں تمام کر چکا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر منتظر کھڑے عارف اور رفیق کو اندر آنے دیا اور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ عارف جو ہمیشہ ایسے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اپنے لباس کی وجہ سے اسے ان کے سہارے کی ضرورت پڑنے لگی۔ حویلی میں خاموشیوں کا راج تھا۔ مصطفیٰ خان حویلی کی بائیں جانب بڑھتا اوپر والے پورشن میں جانے کے لیے تیار تھا تاکہ حویلی میں جانے کا کوئی رستہ تو مل سکے۔ وہ پائپ کی مدد سے اوپر آیا، دیوار کے سہارے آگے بڑھتے دائیں جانب کو مڑا۔ مزید کچھ قدم آگے بڑھتے اس کے قدم تھم گئے۔ کھڑکی سے آتی آہو بکا پر الرٹ ہوا۔ مزید نزدیک جانے پر وہ یہ آوازیں واضح طور پر سن سکتا تھا۔ تو بھی کیا یاد کرے گی کہ تو نے کس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی؟ پاؤں کی ٹھوکر مہرو کے پیٹ پر رسید کی کہ وہ کرلا کر رہ گئی۔ پچھلی بار تو بچ گئی، اس بار دیکھتی ہوں کیسے بچے گی۔ کڑی نظر مہرو پر ڈالتے اسے دہشت زدہ کرنے لگی۔ یہ کپڑے پڑے ہیں، پہن لے ورنہ مجھے دوسرے طریقے سے بھی پہنانے آتے ہیں۔ ملک قیصر کے پاس جانا ہے تجھے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پیر پڑتی ہوں، مت ایسا کرو، مجھے واپس چھوڑاؤ۔ ایسے ہی زمین پر سکڑ سمٹ کر گری مہرو نے ہاتھ باندھے۔ مصطفیٰ کے دماغ میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ میری سونے کی چڑیا، ایسے کیسے تجھے اپنے پنجرے سے آزاد کر دوں؟ بہت کام آنے والی ہے تو میرے۔ بس کسی بھی طرح گھنگرو ایک بار جیل سے رہا ہو جائے، پھر اسے لیے کہیں روپوش ہو جاؤں گی۔ پھر تو جانے اور ملک قیصر۔ مہرو کو استہزائیہ نظروں سے دیکھتے کہکہا لگائے گئی، اور باہر کھڑا مصطفیٰ ضبط کی منزل پر کھڑا بس خاموش تھا۔ اداس آنکھیں ساکت تھیں تو لب خاموش۔ زندگی نے عجب وار کیا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ دل کو آخری غم سہنا تھا سو سہ گئی۔ آج صحیح معنوں میں اس پر ماضی کی ادھوری داستان واضح ہوئی۔ وہ آج جان پائی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کے دل میں بستا تھا، کیونکہ وہ بے قصور تھا۔ اسے اپنا آسیب زدہ من بوجھل سا لگنے لگا تو پچھتاوے اس کا مقدر بن گئے۔ اس کے بارے میں جو بے بنیاد سوچیں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ اداس آنکھوں کی رونق بجھی تو ساتھ ہی ان آنکھوں میں سب امیدیں اپنی موت آپ مر گئیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ قریب سے ابھرتی مانوس سی آواز پر آنکھیں میچے چہرہ دوسری سمت موڑ گئی۔ اس کے اس عمل پر الیون ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ دل میں کہیں میٹھا میٹھا سا درد ابھرا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ ایسا ہی رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ کب تک یوں چپ رہیں گی؟ کچھ تو کہیں۔ اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ جہاں اتنے احسان کیے ہیں وہیں ایک اور احسان کر دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور میری زندگی سے دور چلے جاؤ۔ ساکت لبوں نے کتنے دنوں بعد بولنے کی جسارت کی تھی۔ وہ اس کے لفظوں پر تڑپ کر رہ گیا۔ مجھ سے میری زندگی مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں،
مگر وہ بات مت کہیں جس پر میں عمل نہ کر سکوں۔ میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، مر جاؤں گا۔ لفظوں سے جھلکتا خوف عیاں تھا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اگر میں منصف کی جدائی میں نہیں مری تو تم بھی سلامت رہو گے۔ شفقت بھرا انداز اس کا دل زخمی کرنے لگا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس کے معاملے میں یوں ہی شفاق رہے گی۔ تم نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا اس پر میں نے تمہیں معاف کیا، اب ایک احسان تم بھی مجھ پر کرو، مجھے چھوڑ دو۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے مگر میرے لیے اس بات پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ خود بخود ہی لہجے میں ضدی پن اتر آیا۔ کیوں ناممکن ہے؟ خشمگی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے چٹک کر بولی۔ مت بھولو کہ ہمارے بیچ ایک معاہدہ طے پایا تھا اور اس معاہدے کے مطابق اگر میں تمہارے ساتھ سے مطمئن نہ ہوئی تو تم مجھے نکاح کی بیڑیوں سے آزاد کر دو گے۔ اگر آپ نے معاہدے میں لکھی گئی تمام باتیں دھیان سے پڑھی ہوتیں تو شاید آپ مجھ سے آزادی کی بات کبھی نہ کرتیں۔ اس مکار کی ایسی مکاری پر ایک پل میں ہاتھ چھڑواتے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی مشکوک نظروں سے آنکھیں پھیر گیا وہ۔ معاہدے میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا کہ نکاح کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا، بلکہ کچھ لفظوں کے ہیر پھیر سے میں نے اسٹیٹمنٹ بدل دی تھی۔ غزل کو لگا جیسے کسی نے اسے اوندھے منہ گہرے کنویں میں دھکا دے دیا ہو۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، میں ہی بے وقوف ہوں جو اندھے بھروسے کے ہاتھوں ماری گئی، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے وقوفیوں پر رونا آنے لگا۔ غمزدہ آنکھوں میں بے نام سی خاموشی آ ٹھہری۔ تم نے میرے ساتھ کون کون سے کھیل کھیل رکھے ہیں، آج ہی سب بتا دو تاکہ ایک بار میں ہی میں اپنے ہاتھوں کھودی گئی اس قبر میں جا لیٹوں۔ پھر سے بے بسی کے پنجرے میں قید ہوتے چہرہ دوسری سمت موڑ گئی۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے اس مکار پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ پہاڑ میں گئی ایسی بھلائی جو تمہیں میری ہی نظروں میں گرا گئی۔ صبر کا دامن چھوڑتے ہی اس پر چلا اٹھی۔ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے پھر بھی تم نے مجھے خود سے باندھ لیا۔ اب کی بار لہجہ قدرے دھیما پڑ گیا۔ میں مجبور تھا وہ سب کرنے کے لیے کیونکہ میں آپ کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا۔ آج اس نے آنکھوں میں چھپے محجوب جذبے کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ جذبہ اپنی تمام تر شدتوں سمیت اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتے مقابل کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میں مزید اذیت کا شکار رہوں گی۔ تم میری نظروں سے دور چلے جاؤ بس۔ اس کا بھیگتا لہجہ الیون کو ہونٹ بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ کئی پل وہ اس کی بکھرتی حالت کو دیکھتے اس کی ذہنی کیفیت کو جانچتا رہا۔ عقل کا تقاضا یہی تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ جتنی اس کے ساتھ ضد لگائے گا وہ بھی اتنی ضدی ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ وقت چاہیے، میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ میں تب تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کو محل سرائے سے آزادی کا پروانہ نہیں مل جاتا۔ اس کے لہجے میں کہیں نہ کہیں ضدی پن بڑا واضح تھا جو مقابل کو فکر زدہ کرنے لگا۔ فرید 3 دن سے یہیں ہے، آپ اس کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ اپنے دل کو سمجھاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، ورنہ کب دل رضامند تھا اسے واپس اس غلاظت میں بھیجنے پر۔ اس نے غزل کے ساتھ بچیوں کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نبھانا تھا اور اس کے لیے اسے بہت سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا تھا۔ 1 ماہ بعد میں نکاح نامے کے ساتھ آپ کو اور آپ کی بچیوں کو لینے آؤں گا، ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ ظالم آج بھی اسے امید کی ڈور تھما رہا تھا اور وہ بس ہونٹوں پر قفل لگائے اسے بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اس نے اس کے پاس فرار کی کوئی راہ جو نہیں چھوڑی تھی۔ اب تو باقی رہ جانے والی تمام عمر پچھتاووں میں ہی گزرنے والی تھی۔ پچھتاووں کے ناگ اب تو ہر گھڑی اسے ڈستے اس کے جسم کو نیلو نیل کرتے رہیں گے۔ عارب اور رفیق حویلی کی پچھلی جانب آئے۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی رستہ تو مل ہی جائے گا، اور شاید ان کی امید ٹوٹی نہ تھی۔ کھڑکی کے پاس سے ملک کیسر کی ابھرتی آواز پر وہ دونوں الرٹ ہوئے، جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں بابا، کچھ مصروف ہوں، گاؤں آیا ہوں، مخصوص انداز میں بولتے کھڑکی سے پرے ہٹا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ عارب کھڑکی کی جانب بڑھا اور خاموشی سے کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ملک کیسر کال بند کرتے ہی موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے مڑا ہی تھا کہ خود پر پسٹل تانے خواجہ سرا کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پسٹل دیکھتے ہی اس کے ہاتھ خود بخود ہی اوپر کو اٹھے۔ کون ہو تم؟ قاتل حسینہ ملک صاحب۔ آنکھ مارتے عارب نے ٹریگر دبایا۔ پسٹل سے نکلتی آگ کے شعلے میں لپٹی گولی سیدھا ملک کیسر کے دل کے آر پار ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ ایک طرف کو گر گیا۔ دوسری گولی اس نے اس کے ماتھے کے آر پار کی۔ وہ ملک کیسر کا یہی کام تمام کرنے کا ارادہ لیے نکلے تھے اور یہ کام عارب کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ مہرو کو خوفزدہ کرتے نقرئی کہکہا بکھیر رہی تھی کہ اسی وقت گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ ناظرین کا کہکہا اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ چونک اٹھی، اسی الجھن میں کمرے سے باہر نکلی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے جھانک کر دیکھا جہاں کسی بھی وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ گولی چلنے کی آواز کہاں سے آئی؟ اس نے پیچھے کھڑے ملک کیسر کے سیاہ فام ڈرائیور سے پوچھا۔ معلوم نہیں میڈم۔ تو معلوم کرو نا، میرے سر پر کیا سوار ہو؟ گیٹ پر دیکھو کسی کو معلوم تو نہیں ہو گیا؟ ملک کمبخت کے کوئی حفاظتی انتظام بھی نہیں کیا ہوا، ایسے ہی منہ اٹھائے اس ویرانے میں لے آیا۔ اس سے اچھا تھا محل سرائے میں ہی رہتی۔
गुस्से से बड़बड़ाते निचले पोर्शन में आई। मलिक कैसर के कमरे की जानिब बढ़ते बेध्यानी में अंदर दाखिल हुई। सामने ही मलिक कैसर को बेड पर खून में लथपथ पड़े देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। उसी वक्त रफ़ीक ने नाज़नीन पर गन तानी। वो एक कदम पीछे हटी। हाथ ऊपर करो, रफ़ीक ने कहा। कौन हो तुम? बातों में उलझाने की कोशिश की। समझ तो चुकी थी कि गन ताने खड़ा दुश्मन है, शायद कोई उसकी बू पा चुका है। तुम्हारा होने वाला ससुर। रफ़ीक के पीछे से उभरती हस्ती को देखकर नाज़नीन हक्का बक्का रह गई। मस्तानी तुम? जी, मेरी होने वाली प्यारी भाभी जान, मस्तानी ने अनोखे अंदाज से दिल जले अंदाज में कहा। नाज़नीन को ताव आने लगा। एक पल में फुर्ती दिखाते अपनी कमर से उड़सी पिस्टल निकाली। मस्तानी चीते किसी तेज़ी से नाज़नीन की जानिब बढ़ने लगी, मगर नाज़नीन ने फुर्तीला वार इस अंदाज से किया कि गोली रफ़ीक के दाएं कंधे को चीरती निकल गई। उसके हाथ से पिस्टल गिर गया। अब मस्तानी उसके निशाने की जद पर थी। ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ, हाथ ऊपर करो। तुम दोनों अपनी जगह से हिले तो जान से जाओगे। नाज़नीन गुर्राई। रफ़ीक दर्द से कुर्लाता कंधा थामे खड़ा रहा। उसके कंधे से खून के फुवारे फूट रहे थे, मगर रफ़ीक की नज़रें 2 कदम के फासले पर पड़े पिस्टल पर थी। तुम तो ही शी का मिक्सचर हो, इसलिए मेरी होने वाली देवनंद क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है? तमस्कर से नंद और देवर को मिलाकर बोली। देख नाज़नीन, तू मेरे भाई को फंसा चुकी है। मस्तानी की नज़र मुसलसल नाज़नीन पर थी, जिसकी नज़रें भटक कर कभी रफ़ीक की तरफ तो कभी उसकी जानिब उठती। तो फिक्र मत कर, मैं उसे छुड़वाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे मेरा भाई भी नहीं चाहिए। उस साइलेंट मोड पर लगे गूंगे को तू ही रख और उसका हुस्न चाट। मुझे बस तू मेहरू को वापस कर दे। मस्तानी को सुनते नाज़नीन का ध्यान रफ़ीक की जानिब हुआ, जो 2 कदम के फासले पर पड़ा पिस्टल उठाने वाला था। इससे पहले कि नाज़नीन उस पर गोली चलाती, मस्तानी एक ही जस्त में उस तक पहुंचते बैक राउंड किक नाज़नीन के पिस्टल थामे हाथों पर कुछ इस अंदाज से मारी कि उसके हाथ से पिस्टल गिर गई। हाथ का दर्द जब्त किए इससे पहले कि वह संभलती, मस्तानी उस पर काबिज हो गई। नाज़नीन की नाजुक गर्दन मस्तानी की मजबूत कलाई में जकड़ी जा चुकी थी। रफ़ीक अपने दर्द की परवाह किए बगैर बाएं हाथ से पिस्टल उठा चुका था। हादी जो हाल के दरवाजे पर था, पिस्टल से दरवाजे का लॉक तोड़ने ही वाला था कि अचानक ही लॉक मूव करने लगा, जैसे अंदर मौजूद शख्स बाहर आने वाला हो। उसी वक्त हादी दरवाजे के सामने से हटते दीवार के साथ खड़ा हुआ। नाज़नीन ने जिस ड्राइवर को गेट पर भेजा था, वही हाल का दरवाज़ा खोले बाहर निकल आया। गेट की जानिब बढ़ने से पहले ही हादी ने अकब से हाथ में पकड़े पिस्टल का निचला हिस्सा उसके सर पर मारा। एक झटके से ड्राइवर को घुमाकर उसकी गर्दन दबोचते उसके सर को एक झटके से पूरी शिद्दत से पीछे को घुमाया कि अगले ही पल गर्दन की हड्डी टूटते ही उसका काम तमाम करते उसे ज़मीन पर गिरा गया। हादी अंदर दाखिल हुआ और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ नाज़नीन खुद को आरिफ की गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते चिल्ला रही थी। सामने का मंजर देखकर हादी ने जेब से तेज़ क्लोरोफार्म लगा रुमाल निकाला, आरिफ की गिरफ्त में मचलती नाज़नीन के नाक पर रखा। अगले ही पल वो होशो हवास से बेगाना हो गई। मलिक कैसर और नाज़नीन पर एक नज़र डाले हादी ने फिक्रमंदी से रफ़ीक की जानिब बढ़ते उसके हाथ से पिस्टल ले लिया। उसका खून काफ़ी हद तक बह चुका था। आरिफ ने गले से दुपट्टा निकाला और फर्श पर बेहोश पड़ी नाज़नीन के एहतियातन हाथ पांव बांध दिए। मैं गाड़ी लाता हूँ, तब तक तुम ले आओ उन्हें। रफ़ीक की हालत देखते अगले ही पल वो जल्दी से कमरे से निकल गया। शायद मजीद अपनी किस्मत पर रोती रहती कि पर्दे के पीछे खिड़की का शीशा टूटने की आवाज़ उभरी। उसे लगा जैसे खिड़की का लॉक खोला जा रहा हो। एक झटके से खिड़की खुल गई। इससे पहले कि बाहर मौजूद शख्स पर्दा हटाकर अंदर आता, हिम्मत का मुजाहरा करते अपने चकराते सर को थामते उठी। खुला दरवाज़ा उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। वो बाहर को भागी। एन उसी वक्त मुस्तफ़ा खिड़की से पर्दा हटाए कमरे में दाखिल हुआ और बाहर भागते वजूद को देखा। वो उसके पीछे लपका। इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता, महरमा उसकी पहुँच से दूर हो चुकी थी। उसकी कमर पर नागिन की तरह बल खाती चुटिया झूल रही थी। नंगे पैरों में मौजूद पायलों की झनकार पर मुस्तफ़ा खान के दिल ने एक पीठ मिस की। वो पीछे देखे बगैर सीढ़ियाँ उतरती अंधाधुंध बाहर को भागती जा रही थी। चंद कदम के फासले पर हाल का एंट्रेंस डोर था। वो अंधाधुंध भागकर बाहर निकलने लगी। उसी वक्त हादी अंदर दाखिल हुआ कि मेहरू उसी शकील कल्ब से टकरा गई। इससे पहले कि सामने मौजूद शख्सियत फिर से उसके हवास सल्ब करती, हादी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया कि वो उसी वजूद की बाहों में झूल गई। हादी ने उसके नाक से रुमाल हटाया और जो ही वो चेहरा नज़रों में समाया, पहली बार हादी के दिल में एक अनदेखे से जज्बे ने सर उठाया। काफ़ी वक्त बीत चुका था उसे महल सराय आए हुए, और वो महरमा थी कि एक बार भी उसके पास ना आई। अब जब उसकी कमी महसूस हुई तो अपने कमरे से निकलते उसके कमरे में दाखिल हुई ही थी कि पलंग के नीचे छुपी गेती कदमों की आहट पाते ही सख्ती से आंखें मीच गई। उसके कदम अपनी जगह साकत रह गए, क्योंकि उजड़ा कमरा उस पर नई कहानी बयान करते उसकी जान सूली पर लटकाने लगा। बेतासुर आंखें कमरे में बिखरी चीज़ों से उलझने लगी। कांच की चूड़ियों के टुकड़े उसके कदमों के पास बिखरे पड़े थे। चौक में खुलती खिड़की का पर्दा रेलिंग समेत उखड़कर नीचे गिरा हुआ था।
ایک طرف کو دیوں کا سٹینڈ زمین بوس تھا تو اس کا موبائل فون بھی ابتر حالت میں فرش پر پڑا چکنا چور ہو چکا تھا۔ مہرو، دل کی بگڑتی دھڑکنوں کو سنبھالتے مزمحل لہجے میں پکارا گیا مگر جواب ندارد۔ اجڑا کمرہ مہرماں کے نہ ہونے پر چلا رہا تھا۔ مہرماں دوسری بار کی پکار بھی ناکام ہوتی واپس لوٹ آئی، لیکن یہ مانوس سی آواز کسی کے لیے زندگی کی نوید تھی۔ آپا مجھے بھی ساتھ اسلام آباد لے جائیں۔ تخیل میں گونجتی مہرماں کی خوفزدہ آواز اس کی سماعتوں میں اترتے اسے کچھ اشارہ دینے لگی۔ مہرو، مجھے اب تک تیری سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کس بات سے خوفزدہ رہنے لگی ہو۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اکیلی رہ لیتی تھی نا۔ کیا یہ محل سرائے اس قابل ہے کہ ہم یہاں ایک لمحہ بھی بے فکری میں گزار سکیں، جہاں ایک پل میں عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے؟ خوف کے ناگ پھن پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ دماغ میں ایک خیال کوند گیا۔ اس محل سرائے میں دو ہی تو اس کے دشمن تھے اور ان کے علاوہ کوئی اور ایسی ہمت رکھتا ہی نہیں تھا جو اس کی بچیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے صحرا میں بھٹک رہی تھی کہ اچانک ہی عقب سے ننھی کلائیوں نے اس کے گرد حصار کھینچتے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ دیے۔ وہ اپنے خیال سے چونکی اور ان دبی دبی سسکیوں پر سر ترچھا کیے پیچھے کو دیکھا جہاں گیتی آرا اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ گیتی! ششو پنج میں جکڑتے اس نے گیتی کو عقب سے نکال کر سامنے کھڑا کیا اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے آج واقعی وہ کسی نہ کسی غم سے مر ہی جائے گی۔ کیا ہوا تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے بکھرے بال سنوارتے پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کے نقوش جانچنے لگی تو کبھی ہاتھ اس کے وجود پر پھیرتے اپنی تسلی کرنے لگی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے تجھے؟ اور یہ مہرو کہاں ہے؟ بہت مشکلوں سے اپنے کمزور لہجے کو مستحکم بنا پائی۔ آپا جان، وہ نازنین روتے بلکتے لہجے میں اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی کہ پھر سے اس کی پناہوں میں جا چھپی۔ اس کا لرزتا وجود غزل کو تفکر سے دوچار کرنے لگا۔ گیتی، میرا دل ہول رہا ہے، میرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے یہاں؟ جنگ کا سا منظر پیش کرتا یہ کمرہ اس کی جان قبض کرنے لگا۔ وہ نازنین لے گئی ہے مہرو آپی کو، اور وہ ایک آدمی بھی تھا ساتھ۔ گیتی کی کمر سہلاتا اس کا ہاتھ جہاں تھا وہاں ساکت رہ گیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ہاتھوں سے پھسلتا ہی جا رہا تھا۔ کل رات لڑائی ہو گئی تھی اور وہ مہرو آپی کو زبردستی یہاں سے لے گئی۔ گیتی نے جو دیکھا سنا وہ سب بتانے لگی کہ نازنین خانم کو اسے زہر دینے کا کہہ رہی تھی اور اسی بات پر کیسے مہرو نے نازنین کو تھپڑ مارا۔ مستانی کو فون پر فیروز صدیقی کے ہاتھوں بیچنے کی بات کی اور پھر جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی تبھی مہرو نے گیتی کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا تھا اور خود ابھی وہ چوک میں کھلتی کھڑکی چھلانگ لگا کر جان دینے ہی والی تھی کہ دروازہ کھول کر نازنین کے ساتھ اندر داخل ہوتے بابو نے اسے پکڑ لیا۔ پھر نازنین اسے لیے جا چکی تھی اور وہ پلنگ کے نیچے سے منہ بند کیے سب دیکھتی رہی۔ کسی کا اس کی طرف دھیان ہی نہ پڑا۔ گیتی کی باتوں پر غزل کے انگ انگ سے شرارے پھوٹنے لگے۔ ڈر مت میں آ گئی ہوں نا؟ اسے سینے میں سختی سے بھیجے بمشکل اندر اٹھتے غبار پر قابو پا سکی۔ خانم، آج یا تو میں تخت پر بیٹھوں گی یا پھر تجھے تختہ دار پر چڑھاؤں گی، ہولے سے بڑبڑاتے اٹھی۔ گیتی کو اس کے کمرے کی تک چھوڑ کر باہر سے کنڈی لگائی اور آندھی طوفان کی طرح حال میں چلی آئی۔ سامنے ہی اکیلی خانم اپنے تخت پر نیم دراز گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے من پسند مشغلے میں مصروف تھی۔ دن کا سما تھا اور سب لڑکیاں رات کی نیند پوری کر رہی تھیں۔ خانم کے خاص کارندے بھی دن کے وقت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ خانم، مہرو کہاں ہے؟ اس کی دہاڑتی آواز پر خانم ایک پل کو گڑبڑا کر رہ گئی مگر جلد ہی انہوں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ میں بھی تجھ سے یہی سوال کروں گی کہ چپ چاپ تو نے مہرماں کو کہاں فرار کروایا ہے؟ بھویں اچکاتے خانم نے پوچھا۔ ان کی چالاکی پر غزل کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے لگا۔ میرے ساتھ کوئی کھیل مت کھیلنا ورنہ آج یا تو تم رہو گی یا میں، بھوکی شیرنی کی طرح دہاڑتے ٹیبل پر پڑے پاندان کو ہاتھ مارے نیچے گرا دیا۔ اس کی یہ بدتمیزی خانم کو زہر لگی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ یہیں زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ خانم بھی پورے جلال سے دہاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خانم، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری بچیوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گی، پھر تو نے کیوں نہ اس ادماتی عورت کو روکا؟ کیسے وہ مہرماں کو محل سرائے سے لے کر جا سکتی ہے؟ یہ بات خانم کے لیے اچنبے کا باعث بنی۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس سارے تماشے پر وہ سب کی زبان بندی کروا چکی تھی۔ تو پھر یہ کون تھا جس نے غزل تک یہ بات پہنچائی؟ خانم، میں پوچھ رہی ہوں مہرماں کو وہ کہاں لے کر گئی ہے؟ کیا اس نے پھر سے فیروز صدیقی کے ہاتھوں مہرماں کا سودا کیا یا کسی اور سور کے آگے بیچ دیا اسے؟ خود سے الجھتی خانم پر بہت بری طرح سے گھرائی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر پہلی بار خانم اس زخمی ناگن سے خائف نظر آنے لگی جو کچھ بھی کر گزرے۔ میں اس حوالے سے کچھ نہیں جانتی، وہ بات سر سے اتارے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ تم مجھ سے یوں بھاگ نہیں سکتی۔ اس نے پاس پڑی فروٹ کی ٹوکری سے تیز دھار چھری نکالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے خانم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آخری بار پوچھوں گی خانم کہ مہرماں کہاں ہے؟ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بے تاثر لہجے میں گویا ہوتے چھری پر گرفت مضبوط کی جو خانم کی نظروں سے ابھی تک اوجھل تھی۔ اگر خانم یہ دیکھ لیتی تو کبھی بھی غزل سے الجھنے کی حماقت نہ کرتی۔
تو نے دھوکے سے مہرما کو مجھ سے خریدا تھا، سمجھ بدلہ پورا ہو گیا، میں نے مہرما کو تجھ سے واپس لے لیا۔ اب تمہیں مہرما کو بھول کر اپنی دوسری بچیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کی طرف استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتے خانم اس کی سائڈ سے نکلنے لگی کہ وہ پھر سے ان کی راہ روکے کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے سچ کہا نا کہ تم میرے ساتھ کھیل گئی ہو؟ مجبوری کا کھیل ہے، ورنہ یقین کر میں کبھی بھی مہرما کو نازنین کے ساتھ نہ جانے دیتی۔ یہ سچ تھا، خانم واقعی ہی نہیں چاہتی تھی کہ غزل کی غیر موجودگی میں نازنین مہرما کو ساتھ لے کر جائے۔ انہوں نے اسے روکا بھی تھا، جس پر نازنین کی دھمکی اور پھر ملک قیصر کا مطالبہ ان کو چپ رہنے پر مجبور کر گیا۔ اور ویسے بھی تیرے پاس 12 بچیاں ہیں، ایک مہرما کے کم ہو جانے سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ خانم کی بات پر اس کی بھی برداشت کی حد ختم ہو گئی، آنکھیں لہو ٹپکانے لگی۔ خانم، مجبوری کا توق میرے گلے نہ پڑا ہوتا تو خدا کی قسم میں تجھ جیسی کو گندم کے دانوں کی طرح چھج میں ڈال کر چھٹ دیتی۔ خیر ابھی بھی اتنا وقت نہیں بیتا، اس سے پہلے کہ تو میری دوسری بچیوں کا کام تمام کرے میں تیرا ہی کام کیوں نہ تمام کر دوں۔ ہر انجام سے بے پرواہ ہوتے اس نے خانم کو کندھے سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے چھری خانم کے پیٹ میں گھونپ دی۔ خانم کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایک دم سے گرم خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک پل میں خانم کی حالت ذبح ہوتے جانور جیسی ہوئی۔ اگر مہرما کے کم ہو جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تو اس محل سرائے سے تجھ جیسی غلاظت کا نام و نشان مٹ جائے تو میرے خیال سے کسی اور کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور وار کیا گیا جس پر خانم کی چیخوں کی آواز پورے محل سرائے میں کوہرام برپا کر چکی تھی۔ مجھے ستارہ آپی کی طرح زہر دینے کا پلان بنائے بیٹھی تھی کہ مجھے مار کر میری بچیوں کو اپنے قبضے میں واپس لے لے گی اور میں خاموش رہوں گی۔ اس کے وجود کو اذیت سے دوچار کرتے ہوئے دہاڑی، میری بچیوں کا سودا کرے گی تو جیسی حرافہ کو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ خانم کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، ہولے ہولے ان کا وجود دوہرا ہوتا نیچے کو گرتا چلا گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے فرید ہی تو اس تک آیا تھا اور آگے کا منظر اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ مسلسل غزل کو اس کے وجود پر وار کرتے دیکھ کر فرید نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ اس کے ہاتھ سے چھری پکڑتے اس کے لہو سے رنگے ہاتھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس بدذات نے نازنین کے ہاتھوں بیچ دیا ہے مہرو کو۔ اس کا گریبان پکڑے رو پڑی۔ یہی بات فرید کو بے موت مارنے کے لیے کافی تھی۔ ایک پل میں اس کا رنگ زردی مائل ہوا۔ وفا کے بعد اب میں کہاں ڈھونڈوں گی اسے؟ ایک ایک کر کے مجھ سے میرے جینے کی ساری وجہ چھینی جا رہی ہیں۔ نیا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ اس پر ایک اور غم مل گیا۔ منصف شاہ، وفا، مہرما سب ایک ایک کر کے ہاتھ سے پھسلتے اسے اکیلا کر گئے۔ میں کیا کروں فرید، کہاں اسے تلاش کروں؟ اپنے غموں پر رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ فی الحال آپ اٹھیں یہاں سے، میرے ساتھ چلیں۔ اپنے دل کو سنبھالتے وہ اس کے ہاتھ اپنے دامن سے پہنچنے لگا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کو کچھ معلوم نہیں، جو ہوا میرے اور خانم کے بیچ ہوا۔ اسے زبردستی کھڑا کرتے حال سے لے جانے لگا کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں پولیس کو سب سچ بتاؤں گی، یہ میری اور خانم کی لڑائی ہے۔ ہوش سے کام لیں، آپ کے بغیر وہ بچیاں تباہ ہو جائیں گی، نہ جانے کس کے قبضے میں جائیں۔ اپنے بارے میں نہ صحیح ان کے بارے میں سوچیں، میں اکیلا انہیں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک نظر خانم کے خون میں لت پت وجود کو دیکھتے اس کا ذہن دوسری طرف موڑا جن کے لیے وہ ہر انجام سے بے پرواہ یہ کام کر بیٹھی تھی۔ پھر فرید کے سمجھانے بجھانے پر وہ خاموش رہ گئی۔ ایک پل میں ہی منظر بدلا اور اس کی جگہ فرید نے لے لی۔ ملک قیصر کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہادی تو رفیق کو لیے ہاسپٹل چلا گیا اور مصطفیٰ خان بے ہوش نازنین کو لیے اپنے خفیہ ٹھکانے پہنچا۔ مہرو کے لیے انہوں نے ہادی کا محفوظ ٹھکانہ ہی منتخب کیا تھا۔ اس وقت مہرو ہادی کے گھر پر ہی موجود تھی۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا تب سے مستانی سے اس کی وہاں اچانک آمد کا ہی پوچھ رہی تھی اور وہ مہرو کو تسلی بھرا جواب دیے خاموش کروا گئی۔ تو نے یہی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ سامنے بیٹھی مہرو سے پوچھا۔ مستانی، میں ڈر گئی تھی، اس نے کہا اگر آپا کو کچھ بتایا تو وہ آپا کو ہی جان سے مار دے گی۔ فرید ہی مجھے تھانے سے لینے آیا تھا، خانم نے بھی اس کو کچھ ایسی ہی دھمکیاں دی تھیں اور وہ چپ کر گیا، ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ کم از کم تو باجی کو بتا دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ مستانی تو کچھ نہیں جانتی، یہ لوگ بہت برے اور خطرناک ہیں، نازنین کسی سے نہیں ڈرتی، وہ آپا کو ضرور نقصان پہنچا سکتی تھی، اس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھ لیا نا، میں نے اسے تھپڑ مارا تو مجھے اسی وقت ساتھ لے گئی۔ اچھا رو مت، میں نے کہا نا سب ٹھیک کر دوں گی، وہ اسے بہلانے لگی۔ مستانی وعدہ کرو آپا کو کچھ نہیں بتاؤ گی، انہیں معلوم ہوا کہ میں نے ان سے یہ سب چھپایا ہے تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ نازلی کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئی ہیں، میں خود ہی آج ہونے والے واقعے کا کسی طرح انہیں بتا دوں گی، لیکن فیروز صدیقی والی بات نہیں۔ بے بسی کے عالم میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ گئی کہ مستانی نے جھٹ سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تو کہے ویسا ہی کروں گی، چل رو مت، اس کی کمر سے ہلاتے اسے تسلی دینے لگی۔ اچھا نا، چپ کر جا اب، مجھے محل سرائے جانا ہے، وہاں کی خبر لے کر آتی ہوں ذرا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ مستانی،
وہ ابھی بھی خوف کے حصار میں تھی جو مستانی کے جانے کا سنتے ہی خائف ہو گئی۔ دیکھ ڈر مت، یہ پولیس آفیسر کا گھر ہے، تجھے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پولیس کا نام سنتے تو مہرو مزید خوف زدہ ہوئی۔ پولیس؟ میں نہیں رہ سکتی، مستانی مت جا۔ دیکھ مہرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جب تک میں واپس نہیں آ جاتی تو یہیں رہے گی۔ میں نہیں رہ سکتی نا، سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مہرو رو دینے کو تھی۔ تو اتنی بزدل کیوں ہے مہرو؟ مستانی جھنجھلا اٹھی۔ بہادری دکھائی نا، کیا ملا؟ بہادری دکھائی تھی تو مقابلہ بھی کرتی، لیکن نہیں، تو ہے ہی نیری بزدل۔ مستانی کو اس پر غصہ آیا مگر اس کی حالت دیکھ کر بے بس ہو گئی۔ چل چھوڑ، میرے پاس وقت نہیں، آ کر تجھ سے بات کروں گی، اور کچھ کھانا پینا ہوا تو دائیں جانب کچن موجود ہے، کچھ کھا پی لے۔ میں محل سرائے جاتی ہوں وہاں کی خبر گیری کرنے، تھوڑی دیر تک آ جاتی ہوں۔ اب مزید فضول مت سوچنا، تو محفوظ ہے یہاں۔ مستانی کے روپ میں موجود عارف اسے ہادی کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب کچھ فکر کم ہوئی تو دھیان حمائل کی جانب پلٹا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے، لیکن فی الوقت اسے حمائل کی بجائے اپنے کام پر دھیان دینا تھا، اسی لیے اس کا پہلا رخ اپنے خفیہ ٹھکانے کی جانب تھا۔ ٹھنڈا یک پانی اس کے منہ پر گرایا گیا کہ اگلے ہی پل کرسی سے بندھی نازنین کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر مضبوط رسیاں اس کی کلائیاں زخمی کر گئیں۔ حقیقی دنیا میں خوش آمدید، کیسے مزاج ہیں؟ عارف اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ سامنے کھڑے اجنبی چہروں کو دیکھا جو نہ تو ان کے دشمن تھے اور نہ ہی دوست۔ تمہارے سسرالی رشتہ دار، اپنے سسر صاحب سے تم مل ہی چکی ہو، وہی کانسٹیبل رفیق جن کو تم نے اپنی گولی کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ یہ رہے تمہارے جیٹھ انسپکٹر وجی، پیشے سے سرکاری ملازم ہیں مگر کام پان بیچنے کا کرتے ہیں۔ چکلے میں ان کا پان بہت مشہور رہا، وجاہت نمبولی کے نام سے جانے جاتے ہیں محترم۔ عارف نے انوکھے انداز سے تعارف کرواتے وجی کی طرف اشارہ کیا جو مسکرا رہا تھا۔ ان کا سب سے خاص کام محل سرائے آنے والی تم جیسی ہستیوں پر نظر رکھنا تھا۔ رجب علی انہی کی بدولت شکنجے میں جکڑا گیا، اس کا محل سرائے آنا ہی اسے لے ڈوبا۔ عارف اسے حال سے قریب قریب گزرے ماضی کی طرف لے گیا، جب وفا رجب علی سے ڈر کر غلطی سے کارندوں والی سائڈ پر گئی تھی اور مستانی نے اس کی مدد کی۔ فرید کے ساتھ رجب علی کو دیکھ کر عارف اسے پہچان چکا تھا۔ پھر وفا اور گھنگرو کے جھگڑے کے بعد وہ اسے لیے کمرے میں چلا گیا جہاں رجب علی کی خبر ہی بتائی گئی اور چوک میں پان کی لگائی گئی ریڑھی پر وجی کو الرٹ کر دیا گیا۔ پھر عارف اپنی شادی میں شرکت کے لیے غزل سے جھوٹ بول کر گرو کے مرنے کا بہانہ بنائے چلا گیا، اور انہی دنوں جب رجب علی دوسری بار آیا اور وفا کو لے کر گیا تو وجی نے اس کی گاڑی سے ڈیوائس لگاتے مصطفیٰ کو انفارم کر دیا۔ پھر مصطفیٰ اور وجی رجب علی کا پیچھا کرتے اس کے ٹھکانے تک رسائی پا گئے اور وفا کو اس درندے سے بچا لیا۔ یہ ہیں SSP ہادی صاحب، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ ہادی کا ملیح چہرہ دیکھتے ہی اسے کلب میں ٹکرانے والا وہ لڑکا یاد آیا۔ کہاں پر کیا غلطی ہوئی تھی وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہیں اپنے ایک کیس کے سلسلے میں ہماری مدد چاہیے تھی، ہم بھی ویلے تھے تو سوچا تھوڑا ایڈونچر ہو جائے۔ ان سے بہت گہرا رشتہ ہے تمہارا، لیکن یہ اپنا رشتہ بھی ریویل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم اب میری طرف آؤ۔ میں ہوں مستانی، تمہاری دیو نند۔ عارف نے بھی اس کے انداز میں نند اور دیور کو ملا کر بولا کہ نازنین کا خون کھولنے لگا۔ اور اس کھیل کا کردار ہماری جان، یار آ جاؤ، سسپینس ختم کرو اور دیدار کروا دو نازنین صاحبہ کو۔ عارف نے ڈرامائی انداز میں دروازے کی جانب منہ کیے کسی کو پکارا اور اگلے ہی پل کمرے میں داخل ہوتی شخصیت کو دیکھ کر نازنین پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گئی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ سامنے کھڑے گھنگرو کو دیکھ کر نازنین کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی، زبان کچھ بھی کہنے سے انکاری ہوئی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا؟ ارے میں تمہارا گھنگرو، ڈرامائی انداز میں کہتے وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ جس نے تم کو خوب نچایا۔ عارف نے اپنا لقمہ دیا۔ نازنین پر ایک قیامت ٹوٹی۔ تو خانم کا شک ٹھیک تھا، وہ پاگل خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ عارف نے مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا جو نازنین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، محبت کرتی ہوں میں تم سے اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس دھوکے پر بے یقین لہجے میں چلا اٹھی۔ عارف تمہاری زبان میں محبت کی بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھوڑی کھجاتے اس نے بھولے پن کا مظاہرہ کیا اور سائڈ سے چیئر اٹھا کر نازنین کے سامنے الٹی کر کے رکھتے اس پر بیٹھ گیا۔ ٹوٹ لویریا۔ ہاں، میں بھی جھوٹ موٹ کی اس لویریا کی بیماری میں مبتلا ہوا اور میرے سارے کام آسان ہوتے گئے۔ مصطفیٰ خان اس کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ مت خود پر غصہ ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں مس نین، تم نے ہمارے جال میں پھنسنا ہی تھا کیونکہ ہم تو سوچے سمجھے پلان سے ہی محل سرائے آئے تھے تاکہ تم جیسے ملک کے دشمنوں کو قابو کیا جا سکے۔ اس لیے ہمیں تم لوگوں کے مرکز میں آ کر بیٹھنا پڑا جہاں تم سب کی کارروائیوں پر نظر رکھ سکیں۔ جو وہ نشے میں اس سے کرتی رہتی وہ فیصل کے غائب ہونے کا بتایا۔ چوکیدار کا لباس پہنے 5 بچیاں بھی اسی نے غائب کی اور نشانے پر نازنین نے اپنے چوکیدار کو ہی دھر لیا۔
उस वक्त नाज़नीन को सामने गूंगे का ढोंग रचाने वाला घुंघरू जहर लग रहा था। अगर उसके हाथ बंधे ना होते तो शायद उसे शूट कर देती। बेगैरत धोखेबाज, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। ओह, तो वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो। वो पल भर को रुका, एक नज़र आरिब और मुस्तफ़ा पर डालते उठकर नाज़नीन के करीब चला आया। कुर्सी के बाजू पर हाथ टिकाए उसके करीब झुका। एक राज की बात बताऊं? उसकी आंखों में डोलती बेयकीनी से हिस्स उठाते शरारती अंदाज में बोला। मुझे तुमसे नहीं बल्कि मेहरमा से मोहब्बत है, नहायत ही सरगोशियाना अंदाज में कहते उसे आग लगा गया, जिससे नाज़नीन का वजूद आग में जलने लगा। दिल हज़ारों टुकड़ों में बिखर कर चकनाचूर हुआ। पहली बार किसी मर्द को दिल दिया और उसी ने उसके दिल को पैरों तले रौंद दिया। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, तुम्हें वरगलाया गया है। नाज़नीन की बात मुस्तफ़ा को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। क्या वाकई में तुम बेवकूफ़ हो? मुझे यकीन नहीं आता। मतलब तुम अभी भी मुझे बेज़ुबान घुंघरू ही समझ रही हो? अपने कह कहे का गला घोंटे एक पल में संजीदा हो गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो उससे दूर हटा। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने भी क्या कुछ नहीं किया। तुम जैसी गराजत को अपने करीब आने दिया। मेरे जज्बात और एहसासात सब मिलावट शुदा हो गए। दिल में कहीं ना कहीं यह खलिश बाकी रहने ही वाली थी, क्योंकि पहली नज़र में ही मेहरमा को देखकर उसने अपने जज्बात और एहसासात उसी के लिए संभाल कर रखे थे। खैर, जो भी हुआ, मेरे काम की डिमांड थी। तुम जैसी गराजत के लिए मुझे तुम्हारे मुकाम तक आना पड़ा। उस पर एक कड़ी नज़र डाले वो आरिब लोगों की तरफ बढ़ा और अपने मुद्दे पर आया। रजब अली, फैसल, सभी तुम्हारे कारिंदों को ठिकाने लगा दिया, तुम्हारा अड्डा तबाह कर दिया। अब तुम्हारी बारी। मगर इतनी आसान मौत तो तुम्हें नसीब होगी नहीं। सेठ दाऊद इकराम बेग के साथ अब तुम्हें भी तिल तिल तड़पा कर मारा जाएगा। उसका अंदाज, लबो लहजा नाज़नीन को वाकई पहले वाली नाज़नीन बना गया। मुझे तो तुम लोग फंसा चुके, मगर ये तुम लोगों की भूल है कि तुम लोग सेठ तक रसाई पा सकोगे। तुम लोग सेठ का बाल भी बीका नहीं कर सकते। स्वीट हार्ट, सेठ हमारे कब्जे में ही है। उसकी बात पर नाज़नीन की बारीक कमान नुमा तराशीदा भवें ऊपर को उठ गई। बकवास, आज तक कोई भी उसको नहीं पकड़ सका। कोई नहीं जानता कि सेठ है कौन। उनका तमस्कर उड़ाते हुए बोली। मुझे तुम्हारी इस बचकाना सोच पर हंसी आ रही है। तुम अपने प्यारे घुंघरू को खुद ही तो बताकर गई थी कि तुम फ्रांस सेठ से मिलने जा रही हो। मुझे अपने गैंग में शामिल करने के लिए मेरे लिए भी बात करोगी। तुम वहाँ सेठ से मिली और हमारा काम बन गया। तुम लोगों के तमाम घिनौने काम की लिस्ट हादी के पास मौजूद है। मुझे तुम जानती थी मैं तुम्हारे पीछे नहीं जा सकता था कि आखिर को तुम मुझे अपना अड्डा संभालने का काम सौंप कर गई थी। रह गई मस्तानी तो इसका महल सराय रहना ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा एक हादी ही रह जाता था हमारे पास जो तुम्हारे पीछे गया। एजेंसी की मदद से और कुछ तुम्हारी और सेठ की मुलाकात के बाद सेठ पर गिरफ्त कर पाए और तुम्हें पता भी नहीं चला। फिर तुम्हें जल्द अज जल्द वापस बुलवाने के लिए ही तुम्हारे अड्डे को तबाह किया। मुझे हादी ने जेल में डालने का ढोंग रचाया। अब कुछ दिनों तक सेठ भी तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद होगा। मुस्तफ़ा की मालूमात उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका गई। इतनी बड़ी नादानी। उसका दिल एक बार खौफ से लर्जा कि उसकी सारी राहें बंद हो चुकी थी। कहीं से भी मदद आने की उम्मीद नहीं रही थी। ओके स्वीट हार्ट, तुम आने वाले इन भयानक लम्हों के बारे में सोचो और हम चलते हैं। नाज़नीन को खुद से उलझते देखकर वो चारों दरवाज़ा लॉक किए बाहर निकले। अपने मिशन की कामयाबी पर सभी को दिली सुकून मिलने के साथ एक अनोखी खुशी भी मिल रही थी। मुस्तफ़ा खान ने अंगड़ाई ली जैसे सदियों की थकन उसके हवासों पर सवार थी और वो आज ही उतरी हो। तुम कहाँ चल दिए? हादी को खामोशी से वहाँ से जाते हुए देखकर मुस्तफ़ा ने पूछा। रफ़ीक को देखने हॉस्पिटल जाऊँगा, उसके बाद घर। यासियत में डूबे लहजे में गोया हुआ। वो दोनों उसकी आंखों में बहन से मिलने के लिए दम तोड़ती उम्मीदों को देख चुके थे, लेकिन फिर भी खामोश रहे। ओके, शाम में फिर मैं और आरिफ तुम्हारे घर पर मिलते हैं। हाँ ज़रूर। उनसे मुआनका करते वो बुझा दिल लिए वहाँ से निकल गया। मुस्तफ़ा ने आरिफ की सिमत देखा, जो उसकी नज़रों का मफ़हूम समझते दूसरे कमरे में आखिरी बार मस्तानी का हुलिया अपनाने चला गया। टैक्सी चकले से कुछ फासले पर रुकी। मस्तानी जल्दी से बाहर निकली और ड्राइवर को वहीं रुकने का कहते चौक में दाखिल हुई। कई उड़ती उड़ती खबरें उसके कानों में पड़ी कि फरीद ने खानम का कत्ल कर दिया है। ऐसी बातों पर उसके कदमों में फुर्ती आती चली गई। वो जल्दी से महल सराय की तंग सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। खानम के तख्त पर रंग बिरंगी लड़कियाँ डेरा जमाए बैठी आज होने वाले तमाशे पर ही बहस कर रही थीं। उन सबको नज़रअंदाज के मस्तानी उड़े हवासों से गज़ल के कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र पलंग पर लेटी गज़ल पर पड़ी। बाजी, मस्तानी की पुकार पर गज़ल ने आंखों से बाजू हटाते दरवाजे की जानिब देखा जहाँ मस्तानी खड़ी थी। मस्तानी तू? गज़ल उठ बैठी। हाँ बाजी मैं। मस्तानी लंबे लंबे डग भरती उस तक गई और उसके पास ही बैठ गई। उसका जर्द चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, पपड़ी ज़दा होंठ देखकर उसका दिल अजियत के शिकंजे में जकड़ा गया। लेकिन यह वक्त उसका हालचाल पूछने का नहीं था। बाजी, वो फरीद, उसने क्यों खानम का कत्ल कर दिया? उसने अपने पैरों तले एक चूंटी तक को नहीं मसला तो खानम को क्या कत्ल करेगा? मस्तानी,
मस्तानी ने कदर चौंक कर उसे देखा जो अपने हाथों की लकीरों में उलझी बैठी थी। एक कातिल बनना बाकी था, वो भी बन गई मैं। उसकी बात पर मस्तानी की आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गईं। पाजी क्या तूने? हाँ, मैंने मारा है खानम को, जिसका इल्ज़ाम फरीद ने अपने सर ले लिया। उसने मेहरमा को नाज़रीन के हाथों बेच दिया है। इससे पहले कि मुझे मार कर वो मेरी बच्चियों को गलत राह लगाती, मैंने मार दिया उसे। एक पल में ही उसका तनफ़्फ़ुस बिगड़ने लगा। मेरे पीछे इतना सब कुछ होता रहा और मुझे किसी ने भिनक तक ना पड़ने दी। वो दमाती औरत पहले फ़ेरोज़ सदीकी के हाथों महरू का सौदा कर गई। न जाने महरू पहले जैसी महरू रही भी है कि नहीं, और अब मलिक कैसर के हाथों उसका सौदा करते उसे साथ ले गई। मस्तानी मेरे हाथों से महरू भी फिसल गई। कहीं कुछ पता नहीं चला। वफ़ा की तरह मैं महरू को नहीं खो सकती। मस्तानी कब गज़ल की उदासी देख सकती थी। ज़्यादा देर उससे चुप ना रहा गया। महरू मेरे पास है बाजी, और रही बात नाज़नीन की, तो वो और मलिक कैसर अपने अंजाम को पहुँच गए। गज़ल को लगा जैसे मस्तानी ने खुशी का मुसरदा सुनाया हो। क्या क्या कह रही है? सच कह रही हूँ बाजी, तूने मुझे महरू का मुहाफ़िज़ बनाया था, और देखो मैंने उसकी हिफाजत की। नाज़नीन खुफिया पुलिस की हिरासत में है, और मलिक कैसर उसका कत्ल उसकी मुखालिफ पार्टी ने कर दिया। मस्तानी ने वही बात बताई जो टीवी और अखबारों की जीनत बन चुकी थी। इलेक्शन सर पर होने की वजह से ये बात उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हुई। महरू कहाँ है? मस्तानी के हाथ थामे बेकरारी से बोली। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था कि नाज़नीन कहाँ है और मलिक कैसर का कत्ल किसने किया। मेरे पास है, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तेरे साथ क्यों नहीं आई? उसे साथ लाती ना। अजी वो महल सराय नहीं आना चाहती, वो खौफज़दा है। तू चल उसे ले आ। वो ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं? बाजी साथ चल कर देख लेना। मस्तानी तेरी बात मेरा दिल दहला रही है, कहीं उसके साथ। नहीं बाजी, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है, बस वो डरी हुई है। गज़ल की आंखों में इज्जत के छिन जाने का खौफ देखकर वो उसकी बात काट कर बोली। तो चल ना मेरे साथ और ख़ुद जाकर उसको देख ले। मस्तानी उठ खड़ी हुई। उसकी बात पर गज़ल को तसल्ली ना मिली। बहस ख़त्म करते पलंग से उतरी और जिस हुलिये में बैठी थी दरवाजे की जानिब बढ़ी कि मस्तानी ने उसका लिबास देखकर उसे रोका, जो स्लीवलेस छोटी आस्तीन वाली चोली और घाघरा में मलबूस थी। बाजी रुक तो। हाँ क्या है? उलझे तासुरात लिए मुड़ी। ऐसे ही जाएगी, कम अज़ कम कोई चुनरी ही ले ले। मस्तानी कुछ बावर करवाते अलमारी की जानिब बढ़ी। ऐसी फ़िक्रें महरू ही तो उसकी किया करती थी, मगर आज मस्तानी कर रही थी। हैंगर में लटके कपड़ों को आगे पीछे करते उसकी स्याह चादर ढूंढनी चाहिए जो हमेशा दरगाह जाते हुए एहतरामन ओढ़ती थी। बाजी तू यहाँ जैसे मर्जी रह, मगर किसी के घर जाते हुए तो एहतियात करनी चाहिए ना। अब ज़रूरी तो नहीं कि जिसे कुछ नहीं भी पता उसके सामने भी अपनी ज़ात की तशहीर कर दी जाए। मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ है कि मेरा उस बात की तरफ ध्यान नहीं गया। सर्द सांस भरते किसी गहरे नुक्ते पर सोचने लगी। बाजी तेरी चादर नहीं मिल रही। अलमारी में आखिरी लटकते जोड़े को देखकर बोली। फिर सादा जोड़ों के साथ एक स्याह मर्दाना शाल नज़र आई। मुझे कुछ नहीं पता, महरू ही संभाल कर रखती थी। कोई भी चादर निकाल दे, जल्दी कर, मुझे महरू से मिलना है। चल यही ओढ़ ले। मस्तानी ने वो मर्दाना शाल खींच कर निकाली और खोलकर उसके कंधों पर उठाते उसके वजूद को ढांप दिया। शाल से आती भीनी भीनी खुशबू किसी के साथ होने का एहसास दिलाते दिल पर गहरे ज़ख्म करने लगा। चल बाजी आजा, टैक्सी वाला इंतज़ार कर रहा होगा, देर हो रही है। चल। मुंसिफ की सोच से पीछा छुड़ाते शाल को मजबूती से थामे वो मस्तानी के हमकदम हुई कि सीढ़ियाँ उतरती फ़रखी को देखकर गज़ल 1 मिनट के लिए रुक गई। फ़रखी सुन, मैं महरमा को लेने जा रही हूँ, मेरे आने तक बच्चियों का ध्यान रखना। क्या महरमा मिल गई है? हाँ मिल गई है। मुबारक हो आपा, वरना तो यहाँ बेजान लाश भी नहीं मिलती। आप बेफिक्र होकर जाए, मैं ध्यान रखूँगी बच्चियों का। फ़रखी का तलखो तसल्ली भरा जवाब लिए वो महल सराय का दरवाज़ा पार कर गई, जिस पर मस्तानी मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि आज गज़ल के ये कदम एक बार महल सराय की दहलीज पार कर गए तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकेगी।